میرے روحانی والد کی اداس زندگی. The sad life of my spiritual Sufi father. ایک ہفتے بعد میرے روحانی باپ نے مجھ سے کہا، میں تمہارے ساتھ کشمیر کی خوبصورت وادیوں میں سے 1-2 ہفتوں کے لیے جانا چاہتا ہوں، جہاں آپ کو جنت جیسا محسوس ہوتا ہے. وہاں ہم زیادہ بے تکلف اور بہت زیادہ گہرائی سے بات کر سکتے ہیں. اس غیر معمولی خوبصورت منظرنامے سے گزرتے ہوئے، جو کہ اونچے پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا، میرے صوفی والدین نے مجھ سے کہا، شاید ہم اتنی دیر تک اکٹھے نہ رہ پائیں، لیکن یہ خوبصورت جگہ ہمیں ہمیشہ کھوئے ہوئے کی یاد دلائے گی. محبت. میرے روحانی والدین نے مجھے اس خوشگوار خوشبو والی وادی میں ایک گہری سانس لینے کو کہا، تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کیا میں کچھ محسوس کر رہا ہوں. پھر اس نے مجھے بتانا شروع کیا. 1,24,000 سے زیادہ نبی تھے جو سب سمجھتے تھے کہ خدا ان کا ہے، اور خدا کی نظر میں ان کی محبت سب سے زیادہ ممکن ہے. ان کی روحانی راہ پر جتنا وقت گزرتا گیا، خدا ان کے لیے اجنبی ہوتا گیا. ان کے تلخ تجربات کے بعد اکثر نے خدا کو چھوڑ دیا. قرآن اور عہد نامہ قدیم میں مرکوز تقریباً 25 انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. وہ خود کو تنہا، خالی محسوس کرتے تھے اور خدا کی فطرت کو نہیں سمجھتے تھے. اب وہ روحانی دنیا میں الگ تھلگ زندگی گزار رہے ہیں. خدا مصنف تھا اور انہیں خوبصورت ماحول میں لایا، لیکن ان کی توقع مختلف تھی. ان کا خیال تھا کہ خدا اس تخلیق میں ان کے بغیر کچھ نہیں کرے گا. ایک شخص ایسا بھی تھا جسے عیسائیت میں عیسیٰ کہتے ہیں. وہ خدا کے بہت قریب آیا اور اس سے بہت پیار ملا. یہ بھی سچ ہے کہ خدا نے اسے اپنا بیٹا کہا. سب کچھ ہونے کے باوجود وہ خدا کی منشا پوری کرنے کے لیے سفر نہ کر سکا. آخرکار اس کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے کشمیر میں تنہا اور الگ تھلگ زندگی گزاری. میرے روحانی باپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں جانتا ہوں کہ ایسا کیوں ہو سکتا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ. اس نے بات کو جاری رکھا. اس نے کہا، عیسیٰ نے اپنے خالق کو کم سمجھا جب اس نے کہا کہ خدا کچھ نہیں کرتا، لیکن اس نے اپنے بیٹے کو اختیار دیا ہے. یہ عیسیٰ کے لیے بہار کے دن تھے جب وہ اس رومانوی مرحلے میں رہ رہا تھا. لیکن جب خدا نے اس سے اپنی منشا کے لیے سلیب اٹھانے کو کہا، عیسیٰ نے تلخ حقیقت کے بارے میں جان لیا. وہ شخص جس نے اپنے شاگردوں کو اپنی سلیب کو کندھا دینے کا حکم دیا تھا، وہ اپنی سلیب کا وزن برداشت نہیں کر سکتا تھا. آخر میں وہ اتنا افسردہ ہوا کہ اس نے خدا پر اپنا اعتماد کھو دیا اور اس سے چلایا، تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. خدا نے اس کی جان بچائی، لیکن اس نے اپنی مرضی سے خدا کی منشا ترک کر دی اور کشمیر چلا گیا، جہاں اس کی موت ہو گئی. حالانکہ کشمیر ایک جنت جیسا لگتا ہے، عیسیٰ نے وہاں اپنا سکون کھو دیا. اسے خالی محسوس ہوا اور اس کا دل ٹوٹ گیا. اس کے لیے یہ جگہ جہنم تھی. جب وہ اپنے مشن کے دوران خدا کی منشا پوری کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ یہودیوں کی دنیا کے جہنمی ماحول میں رہتا تھا، لیکن وہاں اسے خدا کی محبت ملی جو اسے اپنی طرف لے گئی. محمد اس سے مختلف نہیں تھا. اس کا خیال تھا کہ وہ خدا کی نظر میں بہترین نبی ہے. اپنے غرور اور جھوٹے قیاس میں اس نے کہا کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اس نے سوچا کہ خدا کو اب کسی نبی کی ضرورت نہیں. محمد کا خیال تھا کہ اسلام میں پوری سچائی ہے اور یہ زمین پر موجود دیگر تمام مذاہب، ثقافتوں اور روایات کو ختم کر کے دنیا پر حکمرانی کرے گا. روحانی دنیا میں اسے یہ سیکھنا پڑا کہ جب
اس نے زمین پر ایسے الفاظ کا اعلان کیا تو وہ کتنا غلط تھا۔ محمد کی مرضی کے خلاف خدا اور جنتوں نے تصوف کو متاثر کیا، کیونکہ وہ انسانیت کے ساتھ زندہ تعلق رکھنا چاہتے تھے۔ جنتیں انسانوں کو خدا کے قریب لانے کے لیے تصوف کو ایک آلہ کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے تھے۔ ہمارے آسمانی والدین نے بہت سے صوفیوں کو متاثر کیا اور انہیں نبی کہا، لیکن ان سب کو محمد کے اس بیان نے اپنے کام میں روکا کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ غلط پیغام روحانی دنیا میں محمد کے لیے براہ راست بہت سے نقصانات کا باعث بنا۔ اب اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی بات میں کتنا غلط تھا۔ بدقسمتی سے صوفی اپنی سلیب نہیں اٹھا سکے اور خاموش رہنے اور تنہائی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے۔ چند ہی محمد کی تعلیم کے پنجرے سے آزاد ہونے میں کامیاب ہوئے اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ان کی زندگی افسوسناک طور پر ختم ہوئی کیونکہ وہ مارے گئے، حالانکہ خدا اور جنتوں نے انہیں اسلامی دنیا کو پیچھے چھوڑنے کو کہا تھا۔ دوسروں نے اسلامی جیل سے فرار ہونے کی کوشش بھی نہیں کی اور اس کی بجائے اس طرح کے تنگ ماحول میں خاموشی سے رہنے کا انتخاب کیا۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے خدا کی منشا کی پیروی نہیں کی۔ میں نے خدا کی محبت میں کئی دھوپ دن گزارے۔ خدا نے مجھے پاکستان چھوڑ کر ہندوستان جانے کو کہا، لیکن میں نے غلطی کی جب میں نے اپنے خاندان، عزیزوں اور رشتہ داروں کو نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ مجھے خدا کی معرفت سچائی ملی، لیکن اسے کسی پر ظاہر نہ کر سکا۔ آخر میں سب کچھ میرے دل میں رہا۔ میری مصیبت کو دیکھ کر خدا نے مجھ سے دوبارہ کہا کہ میں عالم اسلام سے منہ موڑ لوں، لیکن اس بار مجھے برطانیہ جانا چاہیے۔ یہ ملک میرے لیے بالکل عجیب تھا۔ میں نے خدا سے پوچھا کہ کیا مجھے اس سفر پر اکیلے جانا چاہیے، جس کی اس نے تصدیق کی۔ وہ کرنے کے بجائے جو ہمارے خالق نے مجھ سے کرنے کو کہا، میں نے اس سے پوچھا میرے خاندان اور رشتہ داروں کا کیا ہوگا؟ ہمارے آسمانی والدین نے جواب دیا، وہ تمہارے خاندان اور تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں۔ پھر میں نے خدا کی پیروی نہیں کی اور ٹھہرا رہا۔ اپنی پرانی دنیا میں اپنے خاندان کے ساتھ خدا نے مجھے چھوڑ دیا۔ اب میں صرف اس کی یاد کے ساتھ ہی جی رہا ہوں۔ اس کے بعد میرے پاس ناگزیر لیکن صحیح احساس کی طرف آنے کے لیے کافی وقت تھا کہ بہتر یہی تھا کہ خدا کی پیروی کروں اور اپنے پورے خاندان اور اسلام کو چھوڑ دوں۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر میں نے خدا کے بارے میں حقیقت کو ان کے نزدیک کیا ہوتا، میرا خاندان، رشتہ دار اور کوئی دوسرا مسلمان میرے بدترین دشمن بن جاتے اور مجھے قتل بھی کر دیتے۔ خدا اور جنتوں کے ساتھ بہار کے تمام سالوں پر نظر ڈالتے ہوئے میں بتا سکتا ہوں کہ میں نے واقعی انہیں زمین سے پریشان کر دیا تھا۔ میں نے اپنے سفر محبت کو تکمیل کے لیے خدا کے ساتھ اپنا وقت اور بہت سے خاص لمحات گزارے۔ بدقسمتی سے میں نے صحیح لمحہ کھو دیا۔ میرے پاس اب کافی وقت ہے، لیکن میں اسے خدا کے ساتھ بانٹ نہیں سکتا۔ ہمارے آسمانی والدین کے ساتھ لمحات ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے، گویا تیر کمان سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ گیا۔ اب میں ایک بوڑھا اور تھکا ہوا شخص ہوں۔ ہر رات میں روتا ہوں اور اپنے پیارے خدا کی طرف اپنے رویے پر توبہ کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہمارے خالق نے مجھے چھوڑ دیا، اس نے کہا، تم میری منشا کے لیے سلیب اٹھانے کے لیے بہت کمزور تھے۔ تم محبت کا راگ پورا نہ کر سکے، لیکن اس سے پہلے کہ تمہاری زندگی ختم ہو جائے، میں تمہیں اپنا خاص بیٹا دکھاؤں گا جو میری محبت میں مضبوطی سے بڑھ رہا ہے۔ میری منشا کی خاطر وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی سلیب اٹھا لے گا۔ یہ بتانے کے لیے زاہد میں تمہیں یہاں لایا ہوں۔ جنتا نے مجھے دکھایا کہ میں تمہارے مشن کی زندگی اور مستقبل میں تمہارے لیے کیا لے کر آئے گا۔ اس کے لیے میں زمین پر نہیں رہوں گا۔ تم اپنے تجربات کے ذریعے خدا کو جانو گے کہ وہ کسی کے کتنا عجیب اور کتنا قریب ہو سکتا ہے۔
تم انسانی تاریخ میں ایک نیا باب لکھو گے، سچے خدا اور اپنے انبیاء سے چمٹے ہوئے پیروکاروں کی منزل کے بارے میں۔ خدا اور میں، گاڈ اینڈ آئی۔ جب سے لوگ گرے ہیں وہ دراصل یہ مانتے ہیں کہ وہ اس کائنات میں بہت خاص ہیں۔ اکثر اوقات وہ خود اپنے تکبر کی حد سے آگے نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کائنات کا مرکز ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ زمین سے 1 یا 2 نوری سال کے فاصلے پر ہماری زمین جیسا سیارہ ہے۔ میں نے یہاں تک دریافت کیا کہ ہماری کائنات میں خربوں کہکشائیں ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کتنے چھوٹے اور حقیر ہیں۔ یہ احساس یہ واضح کرتا ہے کہ خدا صرف ہمارے سیارے کا خدا نہیں ہے، وہ صرف ہماری کہکشاں ملکی وے کا خالق ہی نہیں ہے، وہ بہت بڑی تخلیق کا خالق ہے جو ہمارے تصور سے باہر ہے۔ میرے روحانی سفر میں سے ایک پر مجھے عمودی جنتوں میں مدعو کیا گیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، خدا وقتاً فوقتاً ان جنتوں کا دورہ کرتا ہے۔ وہاں میں اپنے خالق سے ملا، میں خدا کے سامنے جھک گیا اور اس نے مجھے اپنے قریب کھڑا کیا۔ میں نے روشنی کی لاتعداد گیندوں کو خدا کی طرف اٹھتے دیکھا، لیکن جیسے جیسے وہ قریب آئے وہ کھل گئے اور مختلف مخلوقات باہر نکل کر خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گئیں۔ میں نے اپنے پیارے آسمانی والدین سے پوچھا، یہ بہت ساری مخلوقات ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ خربوں ہیں، یہ مخلوقات کون ہیں؟ خدا نے کہا، میں نے بے شمار مخلوقات تخلیق کیں جن کی نمائندگی یہ مخلوقات کرتی ہیں۔ میں نے انہیں مدعو کیا۔ میں نے خدا سے پوچھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اس کی تخلیق کردہ تمام ظاہری اور روحانی مخلوقات کو شمار کیا جا سکے؟ خدا نے جواب دیا، میں انہیں شمار کر سکتا ہوں، لیکن تم بحیثیت انسان نہیں کر سکتے۔ یہ تمہاری انسانی صلاحیتوں سے باہر ہے۔ اس دن میں نے محسوس کیا کہ ہم کتنے چھوٹے ہیں اور خدا کے بارے میں ہمارا تصور کتنا محدود ہے۔ ہم نہ تو جانتے ہیں کہ خدا کون ہے اور نہ ہی ہم اس کی تخلیقات کو جانتے ہیں۔ جب خدا نے مجھے اپنا نور دیا تو اس نے کہا کہ وہ مجھے ظاہری اور روحانی ابدیت میں آزاد کر دے گا۔ مجھے اس کی بادشاہت میں سب کچھ دیکھنے کے قابل ہونا چاہیے۔ پھر میں نے خدا سے پوچھا کہ کیا یہ کبھی ممکن ہوگا کہ اس کی تخلیق کردہ تمام چیزوں کو دیکھنا ہو؟ خدا نے جواب دیا، نہیں، تم ہمیشہ راستے میں رہو گے، چاہے تم روشنی کی متعدد تعداد سے سفر کر رہے ہو۔ میں نے بہت سے آسماں دیکھے جس پر خدا اربوں سالوں میں صرف ایک بار آتا ہے۔ جب ہم اس زندگی میں اپنے آسمانی والدین سے مل سکتے ہیں تو ہمیں خدا کے حیرت انگیز فضل سے آگاہ ہونا چاہیے۔ روحانی دنیا میں ہمیں خدا کی قدر معلوم ہوتی ہے، لیکن پھر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ صرف اپنی زمینی زندگی کے 70 یا 80 سالوں میں ہمیں یہ منفرد موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے لیے اپنی محبت کے مطابق روحانی طور پر کھول سکیں، تاکہ ہماری روح کو نسبتاً جلد روشنی مل سکے۔ صرف یہی روشنی ہمیں ابدی زندگی میں آزاد ہونے میں مدد دیتی ہے۔ ایک بار خدا نے مجھ سے کہا، تم نے میرے دل کو بہت گہرائی سے چھوا ہے، اس لیے میں تم سے ایک وعدہ کرتا ہوں، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں روحانی زندگی میں کہاں ہوں، جب بھی تم مجھے پکارو گے میں تمہیں مجھ سے ملنے کا موقع دوں گا۔ اس نے مجھے جنتوں میں سب سے خوش کن شخص بنا دیا۔ ابدیت ہر رات میرے سامنے کھلتی ہے اور میں ان گنت تخلیقات کو دیکھ سکتا ہوں۔ میں نے ان میں سے کسی کو بھی
دوسری بار نہیں دیکھا، میرا راستہ مستقبل میں جاری رہے گا، لیکن میں اس کا اظہار مختلف طریقے سے بھی کر سکتا ہوں۔ مستقبل میرا حال بن گیا، اب زمین پر اپنی محبت کا سفر مکمل کرنے کا وقت ہے۔ ظاہری اور روحانی زندگی میں بہت سی تخلیقات ہیں جو انسانی تخلیق کی طرح وقت کو بیکار رہنے دیتی ہیں۔ وہ کب تک خدا کے قریب ہونے کے لیے روحانی طور پر بڑھنے کے راستے پر ہوں گے، کوئی نہیں جانتا۔ خدا کے ساتھ میرے تجربات بتاتے ہیں کہ خدا کسی مخلوق کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ خدا کا کسی مخلوق سے کوئی ذاتی معاہدہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اسے پنجرے میں ڈال سکتا ہے۔ صرف خدا ہی اپنے آپ کو جانتا ہے، کوئی اور نہیں۔ خدا کسی بھی مخلوق کا کوئی وجود چاہے تو ہر وقت خدا کے ساتھ رہنا ممکن نہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ خدا کہاں سے آتا ہے یا کہاں جا رہا ہے۔ خدا ہوا کی طرح ہے، ہم بیوقوف ہوں گے اگر ہم ہوا کو اپنے ہاتھوں میں تھامنے کی کوشش کریں۔ میں نے اپنی ساری زندگی خدا کی رضا کے لیے گزاری ہے۔ میرا نتیجہ یہ ہے کہ خدا سے محبت کرو، لیکن اس سے کسی چیز کی امید نہ رکھو۔ جب خدا کسی وجود میں اس سے ملنے کی آرزو اور دل کا صحیح رویہ دیکھتا ہے تو وہ اس وجود کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اگر کوئی مجھ سے خدا کا پتہ پوچھتا ہے تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ انہیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہمارا آسمانی والدین کا شمال، مشرق، مغرب یا جنوب میں کہیں گھر پر نہیں ہے۔ میں نے ایک بار خدا سے پوچھا، جب کوئی تجھ سے ملنا چاہے تو میں اسے کیا بتا دوں؟ خدا نے کہا، میں ہر ٹوٹے ہوئے دل میں پایا جا سکتا ہوں جو میرے لیے دھڑکتا ہے۔ بہت سی جنتوں میں خدا کی یادگاریں ہیں۔ ان تمام جنتوں میں جن میں خدا نے دورہ کیا، وہ اپنے خالق کی خوشبو اور موجودگی کو محسوس کر سکتا ہے، لیکن ظاہری اور روحانی زندگی میں خدا کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ خدا اب بھی مستقبل میں نئی تخلیقات لانے کے لیے سفر کر رہا ہے۔ میری زندگی میں ایسے صوفیانہ لمحات آتے ہیں کہ جب میری صوفیانہ محبت مجھے چند لمحوں کے لیے وہاں لے جاتی ہے جہاں خدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد خدا مستقبل کی ابدیت میں سفر کرتا ہے، اور میں اور میری محبت جہاں سے تعلق رکھتے ہیں وہاں واپس آ جاتے ہیں۔ ایک اور خاص موقع پر میں نے خدا سے کہا، اپنی محبت کے ذریعے میں نے تیری برکتیں حاصل کیں اور تو نے اپنا نور میرے ساتھ بانٹا۔ تیرا نور میری پہچان، میری شخصیت اور میری قدر و منزلت بنا۔ روحانی زندگی میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ بتاتا ہے کہ میں تیرا ہوں، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ میں ہر وقت تیرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ خدا مسکرایا اور کہا، تم بہت جلدی سیکھتے ہو، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میں نے پوچھا، تیرا کیا مطلب ہے اے آسمانی والدین؟ خدا نے جواب دیا، ہر وقت میرے ساتھ کوئی نہیں رہ سکتا۔ میں نے جواب دیا، اے آسمانی والدین، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، لیکن میں تجھ سے کسی چیز کی امید نہیں رکھتا۔ خدا کو میرا جواب پسند آیا۔ میں نے بات کو جاری رکھا، اے آسمانی والدین، تو وہ ہے جسے میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، لیکن تو ایک بہت ہی عجیب مخلوق ہے۔ خدا نے جواب دیا، یہ سچائی کو بہتر طریقے سے بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ میں نے کہا، اے آسمانی والدین، کیا یہ میرے ہاتھ اور میرے اختیار میں ہوگا؟ میں ہر وقت تیرے ساتھ رہوں گا۔ خدا نے جواب دیا، لیکن تیرے پاس یہ طاقت نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، کیا مجھے شکر گزار اور فخر کرنا چاہیے جو تو نے مجھے دیا؟ خدا نے مسکرا کر جواب دیا، میری محبت پر فخر اور شکر گزار بنو۔ پھر خدا کا تخت آہستہ آہستہ ہلنے لگا۔ میں نے کہا، میں تیرے بارے میں ایک اور بات جاننا چاہتا ہوں۔ اچانک تو ظاہر ہوتا ہے اور میں کبھی نہیں جانتا کہ تو کس سمت میں آ رہا ہے، کس سمت سے آ رہا ہے۔
اور تو تب ظاہر ہوتا ہے جب تو چاہتا ہے، اور صرف خاص موقع پر۔ ایسا کیوں ہے؟ خدا نے میرے سوال کو نظر انداز کیا اور کہا، میرے لیے تیری محبت ہمیشہ موجود رہے گی، یہاں تک کہ جب میں تیرے ساتھ نہ ہوں۔ میں نے تیرے ذریعے تم پر اور انسانیت پر بہت زیادہ الہی سچائی ظاہر کی ہے، اور مجھ سے ملنے کی چابیاں دی ہیں۔ اس کے بعد خدا غائب ہو گیا۔ میں انسانیت کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا اور اس کی قدر کو جاننے کے لیے ایک زندگی کافی نہیں ہے۔ زندگی کے مقصد کو جاننے کے لیے ہم جو بھی کوششیں کرتے ہیں وہ ہماری روح پر نشان چھوڑتے ہیں۔ آخرکار ہم انسانوں کے پاس صرف روح ہے۔ یہ اس کی حقیقی شناخت کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم واقعی کون ہیں۔ ہماری روح ہماری آفاقی ملکیت ہے اور ہماری شناخت کا تعین کرتی ہے۔ یہ طے کرتا ہے کہ آیا ہمارا تعلق تاریک، درمیانی یا غیر جانبدار جہانوں سے ہے، یا فردوس اور جنتوں کے جہانوں سے بھی۔ یہ زمین پر انسانی جہالت کی گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اس قدر توہین آمیز سلوک کرتے ہیں۔ ہم کیسے فخر سے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ خدا موجود نہیں ہے؟ ہم اپنے خالق کو فیون سے کیسے تشبیہ دے سکتے ہیں، یا اس میں ایک فریب سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے؟ یہ متکبرانہ نقطۂ نظر جیسے ہی موت کے بعد کی زندگی پردے کے پیچھے نظر آنے لگے گی اور ہم اس روحانی جہان میں داخل ہو جائیں گے جس سے ہمارا تعلق ہے، اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ کیا خدا کے لیے میری محبت کبھی بدلے گی؟ Will my love for God ever change؟ ایک رات میں سو نہیں سکا کیونکہ میرے دماغ میں وہی خیالات آتے رہے۔ میں نے انسانی تاریخ میں 1,48,000 پیغمبروں کے بارے میں سوچا جن کی خدا کے لیے محبت وقت کے ساتھ بدل گئی۔ بہت سے لوگوں نے اپنا مشن چھوڑ دیا، تنہائی میں زندگی گزاری یا اپنی پرانی دنیا میں واپس چلے آئے۔ وہ صرف اپنے پیاروں اور دنیاوی معاملات کا خیال رکھنا چاہتے تھے۔ میں نے خود سے پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم 1,48,000 انبیاء میں سے صرف 25 یا 30 کو جانتے ہوں؟ میں ان میں سے بہت سے لوگوں سے روحانی دنیا میں ملا جہاں ان کا ایک افسوسناک انجام پایا۔ ان میں سے اکثر کا دعویٰ ہے کہ خدا انہیں بھول گیا، یا وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے خالق نے خود کو ان سے دور کر لیا، حالانکہ وہ ایک بار ان کے بہت قریب تھا۔ ان پیغمبروں کا خدا پر ایمان ختم ہو گیا۔ روحانی دنیا میں کوئی بھی اپنی حقیقت شناخت کو چھپا نہیں سکتا۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ یہ وہی تھے جنہوں نے خدا سے منہ موڑ لیا تھا، کیونکہ وہ خدا کی منشا پوری کرنے سے تنگ آ چکے تھے۔ ان کی مشن کی زندگی میں بہت سے چیلنجز تھے۔ مایوسیوں نے نا امیدی کو جنم دیا۔ وہ اپنے بنی نوع انسان ساتھیوں کے دباؤ اور مسلسل ظلم و ستم کا شکار تھے۔ کسی وقت وہ مزید برداشت نہیں کر سکتے تھے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ خدا کی منشا زمین پر پوری نہیں ہو سکتی۔ انہیں یقین تھا کہ وہ بری طاقتوں کے دباؤ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کوئی نبی زمین پر کوئی ایسا مشن پورا نہیں کر سکتا جیسا کہ خدا ان سے چاہتا ہے۔ آخر میں ان کے اندر بس یہی خواہش اور دعا رہ گئی کہ خدا کی منشا زمین پر قائم ہو جائے گی جیسا کہ جنتوں میں ہے۔ اس طرح خدا کی یہ پیشین گوئی کہ اس کی بادشاہ زمین پر قائم ہو جائے گی محض ایک تصور بن کر رہ گیا۔ جب نبی اور مسیح آئے اور زمین پر اپنا کام شروع کیا تو انہوں نے بلند آواز سے اعلان کیا، توبہ کرو، خدا کی بادشاہت قریب ہے۔ لیکن وہ اپنے مشن کے دوران ہوا سے باہر بھاگ گئے۔ وہ اپنا ایمان کھو چکے تھے اور شک کرتے تھے کہ کیا وہ کبھی زمین پر تعمیر ہو سکتا ہے۔ اپنی زندگی کے اختتام پر بہت سے لوگوں نے اس امید کے ساتھ جنتوں کی طرف دیکھا کہ خدا زمین پر مثالی دنیا قائم کرنے کے لیے کوئی معجزہ کرے۔ انبیاء اور مسیح مندرجہ ذیل حقیقت کو ظاہر کرنا بھول گئے۔
خدا کی بادشاہت صرف ہمارے خالق کی طرف سے زمین پر قائم نہیں کی جا سکتی، بلکہ انسانوں کو بھی اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، جو کہ صرف 5% ہے۔ یہ ایک انتہائی ضروری عنصر ہے اور خدا کی مثالی دنیا کے قیام میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوسری طرف ہمارے آسمانی والدین کے پاس 95% ذمہ داری ہے، جو اس نے ہمیشہ انسانیت کے خلاف پوری کی۔ لوگوں کو اپنے حصے کی ذمہ داری پورا کرنا ہے اور اسے اپنے خالق کے ہاتھ میں ان الفاظ کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں خدا پر بھروسہ ہے۔ صرف خدا کی سچائی کو سننا اور پھر یہ سوچنا کافی نہیں کہ یہ علم الہی کافی ہے اور جو کچھ بھی درکار ہے وہ خدا کی قدرت سے ہوگا۔ ہمیں آج بہت سی مذہبی تعلیمات میں سوچنے کا یہ طریقہ نظر آتا ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ اس طرح سے خدا اپنی بادشاہت کا قیام کبھی نہیں کرے گا، لیکن ہمیشہ مستقبل میں اگلے نبی اور نسل کے لیے ملتوی کیا جائے گا۔ بنے ہوئے انسان کے لیے یہ کیوں ضروری ہے کہ وہ زمین پر خدا کی بادشاہت قائم کرنے میں اپنی ذمہ داری پوری کریں؟ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم اپنے خالق کی صورت میں تخلیق کیے گئے ہیں، نہ کہ روبوٹ کے طور پر۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے اندر خدا کی عطا کردہ صلاحیت کو لے کر جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں کے ساتھ اس کو ان تمام خصوصیات کو فروغ دینے کے لیے پیش گوئی کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے، جو ہمارے آسمانی والدین میں بھی ہیں۔ چونکہ خدا ایک روحانی ہستی ہے، اس لیے اس نے ہمارے لیے ایک روح بھی پیدا کی تاکہ ہم روحانی دنیا میں ہمیشہ زندہ رہ سکیں۔ ہمارا خالق کائناتی دماغ رکھتا ہے اور اس نے ہمیں سوچنے کی صلاحیت بھی دی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو ظاہری اور روحانی طور پر ترقی کر سکیں۔ اپنے آفاقی شعور کے مطابق ہمارے آسمانی والدین نے ہمیں شعور بھی دیا۔ یہ ہمیں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے اور یہاں زمین پر اور روحانی دنیا میں زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے قابل بنائے گا۔ خدا کا ایک عالمگیر ضمیر ہے، اس لیے ہر شخص زندگی بھر اپنے ضمیر کا ساتھ دیتا ہے جب تک کہ وہ حق کی روشنی میں زندگی نہ گزار سکے۔ ایک بار وہاں پہنچنے کے بعد سچائی کی روشنی میں ہمیں کسی کو اپنا فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بالکل جانتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ خدا نے ہمیں ایک آفاقی دل اور جذبات عطا کیے ہیں۔ ہمارے آسمانی والدین نے ہمیں یہ جاننے کے لیے دل اور محسوس کرنے کی صلاحیت دی ہے کہ ظاہری اور باطنی زندگی محبت سے پیدا ہوئی ہے، لیکن خدا کی طرف سے ہمارے لیے سب سے قیمتی تحفہ ابدی روح ہے۔ دراصل ہماری روح میں روشنی ہونی چاہیے، لیکن ہم نے ان تمام شاندار آلات کا غلط استعمال کیا ہے جو ہمیں اسے حاصل کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ خدا کی منشا پوری کرنے کے بجائے ہم نے اپنی عالمی آزادی کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ ہم کبھی بھی خدا کی صورت نہیں بنے، ہم غلط سمت میں چلے گئے ہیں اور خدا کا عکس بننے کے بجائے اپنی روح میں تاریکی لے آئے ہیں۔ جب وہ ہمیں دیکھتا ہے تو وہ کسی حد تک خود کو ہم میں نہیں دیکھ سکتا، ٹوٹے ہوئے آئینے کی طرح۔ ہم اپنے خالق کو اپنی بدصورت فطرت دکھاتے ہیں اور دردناک طریقے سے اس کے سامنے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اس کے نہیں ہیں۔ ہم شخصی طور پر راکشس بن گئے جو ویمپائر کی طرح دوسروں کا خون چوستے ہیں۔ یہ سب انسانیت کی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ ڈائنوسار کے تباہ ہونے کے بعد ہم اگلی تخلیق ہیں جس کو زوال کا سامنا ہے۔ اس کرۂ ارض پر ایک وقت تھا جب انسان کا تصور تک نہیں تھا۔ ہم بہت ناشکرے ہیں۔ ہم نے نہ صرف اپنا راستہ بھٹکا دیا ہے بلکہ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو اپنی غلطیوں کا شکار ہونے کی بنیاد بھی رکھ دی ہے۔ ہم ظالم لوگ ہیں، پھر بھی خدا نے ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ اس نے ہمیں انبیاء بھیجے ہیں تاکہ انسانوں کو خدا کے ساتھ رہنے کے مقصد کو پورا کر کے گھر پہنچایا جائے۔ یہ تنہا ایک بڑا چیلنج ہے۔ ہمیں یہ بھی دماغ میں رکھنا چاہیے کہ
زمین پر کسی نئے نبی کے ظہور میں اکثر صدیاں لگ جاتی ہیں۔ اتنے عرصے کے بعد جب آخرکار کوئی نبی آتا ہے تو سوچنا پڑتا ہے کہ بنی انسان نے خدا کے رسولوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وہ اپنی ذمہ داری نبھانے کے بجائے زمین پر انبیاء کی زندگی کو جہنم بنا دیا، انہیں ستایا، سولی پر چڑھایا یا قتل بھی کیا۔ نتیجتاً مثالی دنیا قائم نہیں ہوئی، بلکہ ایک تاریک بری دنیا ہے جس میں ہم ہر طرح کی بری سرگرمیاں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اس دنیا کو برائی سے بھلائی کی طرف کیسے موڑ سکتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں اسی تاریکی سے خدا کی روشنی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اس بے خواب رات میں نے سوچا کہ کیا میں بھی دوسرے انبیاء کی طرح ختم ہو جاؤں گا۔ میں اکثر جنگل میں چلا گیا۔ میرا رشتہ خود بخود مجھے اس جگہ لے گیا جہاں ہمارے خالق نے مجھ پر الہی راز افشا کیے، اور جہاں اس کے ساتھ میرا سفر ابدیت میں شروع ہوا۔ ایک بار وہاں میں رو پڑا، اور میرے پیارے آسمانی والدین، مجھے ڈر ہے کہ ایک دن میں اپنے آپ پر یا اپنے دل پر بھروسہ نہیں کر پاؤں گا۔ پھر کیا ہوگا اگر میں منہ موڑ کر تجھ پر بھروسہ کھو دوں؟ اس لیے میں آج رات تجھ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ کیا تجھ سے میری محبت ہمیشہ رہے گی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ میں ناکام ہو جاؤں اور ایک گرے ہوئے شخص کی طرح تیری منشا سے دستبردار ہو جاؤں اور تجھ پر اپنا بھروسہ کھو دوں؟ پھر آخر میری ابدی زندگی کیا ہوگی؟ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، حالانکہ میری اندرونی آواز مجھے بتاتی ہے کہ میں آخری دن اور میری آخری سانس تک میں اپنے مشن کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ آج میں تجھ سے یہ سوالات پوچھ رہا ہوں تاکہ میں اپنے دل میں سکون حاصل کر سکوں۔ میں روتا رہا، اچانک آسمان کھل گیا اور میں خدا کو دیکھ سکا۔ وہ یوں قریب آیا جیسے مجھے گلے لگانا چاہتا ہو۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، تمہاری مجھ سے محبت ظاہری اور روحانی زندگی میں نہیں بدلے گی۔ تم ہمیشہ مجھ پر بھروسہ کرو گے۔ میں بھی مستقبل کی ابدی زندگی میں تمہیں اپنی زبان دیتا ہوں۔ اگر تم یا تمہاری محبت کبھی بدل جائے تو میں اپنی تخلیق کو ابلیس پر چھوڑ دوں گا۔ مجھے تم میں گھر مل گیا ہے۔ جب میں نے اپنے پیارے آسمانی والدین سے یہ الفاظ سنے تو میں اس کے آگے جھک گیا۔ اسی لمحے خدا نے مجھے اپنی باہوں میں پکڑا اور کہا، تم میرا ابدی دل ہو۔ میرے دل اور روح میں رہنا کسی بھی دوسری نعمت سے بڑا ہے جو میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ اس دن سے میں بہت آزاد محسوس کرتا ہوں۔ یہ میرے کندھوں سے ایک بہت بڑا بوجھ گر گیا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ میرے خالق سے میری محبت کبھی نہیں بدلے گی۔ جب لوگ اس روحانی ترقی کو پہنچ جاتے ہیں تو کوئی بری طاقت انہیں زمین پر خدا کی بادشاہت قائم کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ موت کے بعد کی زندگی میں موت کی سرنگیں ہیں۔ The death tunnels in life after death۔ جب موت ہمارے پاس آتی ہے تو زمین پر جو بھی دولت، علم یا طاقت لوگوں نے جمع کی ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ اب وہ روحانی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں جس میں قوانین اور نظام زمین پر موجودہ لوگوں سے بنیادی طور پر مختلف ہیں۔ جب انسانی ارواح ایک بہتر دنیا کی امید میں موت کی سرنگ کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں تو ان سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کیا وہ زمین پر مشہور، امیر، بااثر وغیرہ تھے۔ اب ان کا سختی سے فیصلہ کیا جاتا ہے، جو کہ زمین پر رہنے والے کی روح اور راستے میں کسی کی اپنی تاریکی پر منحصر ہے۔ ایسی موت کی سرنگوں کی تعداد ناقابل تصور ہے۔ روح مقناطیسی طور پر
اس سرنگ کی طرف راغب ہوتی ہے جس سے اس کا تعلق ہے۔ مثال کے طور پر جب ایک روح میں بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے تو اس کا سامنا جہنم کی سرنگ کی طرف ہوتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اخلاقی اور قیمتی زندگی گزاری یا اخلاقی زندگی گزاری یا جن کی روح بہت شفاف ہے، ایسی انہیں دوسری سرنگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ روحانی مخلوق جن کی روشنی تیز ہوتی ہے عقاب کی طرح ان سرنگوں پر پرواز کرتے ہیں۔ فرشتے ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں لیکن وہ ایسی روحانی مخلوق کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ میں اپنے قارئین کو ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتانا چاہوں گا جو میں نے ان سرنگوں میں سے ایک کے سامنے دیکھا۔ ایک دن میں خود دیکھنا چاہتا تھا کہ فرشتے انسانی ارواح کا فیصلہ کیسے کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک سرنگ کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے مندرجہ ذیل کو دیکھا۔ فرشتوں کا انصاف سخت اور غیر متزلزل تھا اور روحانی مخلوق کو اپنی منزل نچلے جہانوں میں تلاش کرنی پڑتی ہے۔ وہ رونے لگے اور مجھے پکارنے لگے، اے خداوند، اے خداوند، ہم پر رحم کر۔ فرشتے ہمیں تاریک جہانوں میں بھیجنا چاہتے ہیں۔ ان کا فیصلہ بہت بے رحم ہے، وہ سمجھوتا نہیں کرتے، حالانکہ ہم نے اچھا بھی کیا۔ جب میں نے ان کا نہو سنا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زمین پر میں معمولی ہوں اور میرا کوئی اثر نہیں ہے، لیکن روحانی دنیا میں خدا نے مجھے فیصلہ سازی کے عمل میں مداخلت کا اختیار دیا ہے۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کرنے کا اختیار خود کو منتقل کر دیا اور فرشتوں کے فیصلے کو پلٹ دیا۔ میرا فیصلہ زیادہ مہربان تھا اور میں نے ارواح کو ایک اچھے جہان میں داخل ہونے دیا۔ فرشتے میرے فیصلے سے متفق نہیں تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ مخلوقات جنہیں میں نے اچھے سائز میں بھیجا ہے اس کے اہل نہیں ہیں۔ میں نے ان کے اعتراض کو نظر انداز کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے موت کی سرنگ سے نکلنا پڑا۔ میں دور سے فرشتوں کو باتیں کرتے سن سکتا تھا۔ انہوں نے ان انسانی ارواح کو بتایا کہ اگر وہ ان اچھے جہانوں میں ضم ہونے کے قابل نہ ہوں جن میں نے انہیں لایا ہوں تو انہیں نچلے جہانوں میں بھیج دیا جائے گا۔ جب میں ابھی عمودی طور پر اڑ رہا تھا میں نے ارواح کو شدت سے چیختے ہوئے سنا، اے خداوند، براہ کرم واپس آ جاؤ۔ میرے ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد انہیں دوبارہ فرشتوں کے سخت فیصلے کو برداشت کرنا پڑا۔ اس دنیا میں ہماری زمین پر لوگ خدا کی قدر کو جاننا نہیں چاہتے، اس لیے وہ یہ نہیں جانتے۔ وہ صرف روحانی زندگی میں ہمیشہ کی نجات حاصل کریں گے جب وہ ہمارے آسمانی والدین کی قدر کو جانیں گے اور اس سے اپنے پورے دل و جان سے پیار کریں گے۔ خدا کا نور ہماری روح میں اتنا شدید ہوگا کہ کوئی مخلوق یا کوئی قانون ہمارا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ روحانی دنیا میں انصاف مطلق ہے۔ روحانی مخلوقات کو فرشتوں کے ان مطلق قوانین اور احکامات کی سختی سے پابندی کرنی چاہیے، لیکن روح جس نے خدا کی طرف سے روشنی حاصل کی ہے وہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہے۔ یہ وہ معنی ہے جب خدا نے مجھے بتایا کہ اس کی محبت اس کے قوانین سے بالاتر ہے۔ روح میں خدا کا نور ایک تلوار کی مانند ہے جو تمام قوانین کو زیر کر لیتی ہے۔ روشنی کی دوسری قسمیں رنگ کے مطابق متعلقہ قوانین اور نظاموں کے ماتحت ہیں۔ جب ایک روح براہ راست خدا کی طرف سے سنہری یا نیلی روشنی حاصل کرتی ہے تو اس کا فیصلہ ظاہری اور روحانی زندگی میں کوئی نہیں کر سکتا۔ خدا اپنی براہ راست روشنی صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جو زمین پر اس کے ساتھ زندہ تعلق رکھتے ہیں اور جو انسان کو اس کے قریب لانے کے لیے خدا کی منشا پر پوری طرح پابند ہیں۔ روشنی کی دیگر تمام اقسام کے ساتھ یہ ممکن ہے کہ روح زوال کا سامنا کر سکتی ہے یا روحانی دنیا میں اپنی روشنی کھو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی نبی اپنے اندر خدا کی سنہری مادہ اور نیلی مردانہ روشنی دونوں کو اٹھائے ہوئے ہے تو وہ کبھی گر نہیں سکتا۔ ایسا کیوں ہے؟ صرف ایک وجہ ہے،
کیونکہ خدا کی محبت میں یہ شخص ہمیشہ صوفیانہ ہوتا ہے۔ تصوف ہمارے خالق کی طرف سے ایک الہی تحفہ ہے، جس کا مطلب آخر کار خدا کے ساتھ ایک دل اور ایک جان ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہمارا آسمانی والدین اور یہ شخص دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور ہمارے خالق کے ذریعے یہ شخص تمام ابدیت کا خداوند بن جاتا ہے۔ میں ان تمام چیزوں کو اس لیے اظہار کر رہا ہوں کیونکہ میں نے انسانیت کے لیے ابدیت کا دروازہ کھول دیا ہے تاکہ وہ خدا کے قریب آ سکیں اور کبھی نہ ختم ہونے والی نجات کا تجربہ کریں۔ اس وجہ سے خدا نے اندھیرے سے نکل کر روشنی پیدا کی۔ زندگی روشنی سے شروع ہوئی، خدا اندھیرے سے باہر نکلا، کیونکہ جب وہ خالی، تنہا اور اداس محسوس کرتا تھا تو اس کے اندر جذبات پیدا ہوئے تھے۔ یوں محبت پیدا ہوئی۔ خدا نے ہر چیز کو محبت کے لیے بنایا ہے۔ ازل کی ہر حرکت، ہر روحانی اور ظاہری تخلیق محبت سے پیدا ہوئی۔ اگر محبت نہ ہوتی تو دائمی زندگی بھی نہ ہوتی، جس طرح روحانی اور ظاہری زندگی میں روشنی نہ ہوتی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کے ہاتھ میں ماسٹر چابی دے رہا ہوں تاکہ جب ہر کوئی خدا کی قدر کو جان لے تو مخلوق پر خداوند بن جائے۔ یہ کلید آپ کو اس حد تک لے جا سکتی ہے کہ خدا براہ راست آپ کا ہاتھ تھامے اور آپ کے لیے ایک نئی روحانی زندگی شروع ہو جائے۔ صرف وہی شخص جو خدا کی صوفیانہ محبت کو اپنے اندر رکھتا ہے، وہ اپنے مشاہدات اور تجربات سے تمام الہی رازوں کو جانتا ہے۔ میں اس باب کا اختتام بھی خدا کے لیے اپنی ایک نظم سے کرنا چاہوں گا۔ خدا کی محبت کے بارے میں میری نظم، My poem about God's love۔ زندگی وہ سب سے خوبصورت تصور ہے جسے تو حقیقت میں لایا۔ اگر میں تجھے بتاؤں کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے، مجھے کبھی نہیں چھوڑو گے۔ تم جہاں کبھی ہو میری محبت ہوگی، کیونکہ یہ تمہارے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ بندھن کبھی ٹوٹ گیا تو میری سانسیں چھین لے گا۔ تم پہلے سے ہی حقیقت کے طور پر موجود تھے، جب میرا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ تم نے مجھے حقیقت بننے دیا، لیکن یہ میں صرف اس وقت تک ہوں جب تک میں تم سے محبت کرتا ہوں، ورنہ میرے پاس کچھ نہیں بچے گا سوائے اس یاد کے جو بس خواب ہی لگتی ہے۔ اس نے مجھے بہت متاثر کیا جب تو نے کہا اگرچہ چاند موجود تھا لیکن اسے دیکھنے کے لیے کوئی آنکھ نہیں تھی۔ انسان کا دل چاند اور کوہ مکاں کی طرح سیاہ اور خالی تھا، لیکن زاہد تیرا دل مجھے محبت کے ایک نئے لمحے کا تجربہ کرنے دیتا ہے۔ تو نے اسے میرے لیے حقیقت بننے دیا ہے۔ اب میں ایک اور ستارے پر نئی زمین، نئی زندگی پیدا کر رہا ہوں، کیونکہ انسانیت کو میری اصل قدر کا پتہ نہیں چل سکا۔ جب تک میں ان کے ساتھ رہا، انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ میں نے ان میں جان ڈالی اور اپنے آپ کو نیلے آسمان میں دیکھا۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ مجھے جنگل میں تلاش کریں، کیونکہ وہاں وہ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے انہیں اپنی طرف سے زندگی کا نشان دیا۔ وہ مجھے ہر چیز میں دیکھ سکتے ہیں، جو کچھ بھی وہ تخلیق میں دیکھتے ہیں۔ میں تمام انسانی حواس کا سرچشمہ ہوں۔ ان کو جو کچھ چاہیے تھا میں نے انہیں دیا۔ اب میں یہاں خالی ہاتھ کھڑا ہوں۔ میں اتنی دیر سے ان کی باہوں میں واپس آنے کی تمنا کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے مجھے نظر انداز کیا، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ حقیقت ہے اور میں صرف ایک تصور ہوں۔ جس دن میں زمین سے نکل جاؤں گا، اس دن کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ انسان موجود تھے۔ ایک اور وقت آئے گا جب ان کا کوئی تصور نہ ہوگا اور کوئی انسانیت کی بات نہیں کرے گا۔ زمین پر پہلے ہی ایک ایسا دور تھا جب کسی نے میرے خالق کے بارے میں
بات نہیں کی۔ میں وہ تھا جس نے انسانوں کو زندگی اور محبت دی اور تصور سے حقیقت میں لایا۔ کیا کوئی ایسی چیز ہے جو میں نے بنی نوع انسان کے لیے نہیں کی ہے، جو اسے مجھ پر یقین کرنے اور میرے وجود سے انکار کرنے سے روکتی ہے؟ کیا انسانیت نے کبھی محبت کی وجہ سے میرے دروازے پر دستک دی ہے؟ میں نے ہمیشہ ان کی خواہش کی ہے کہ میں ان کے سامنے اپنے آپ کو دکھاؤں۔ بدقسمتی سے میں اب پردے کے پیچھے رہتا ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی زندگی کی وجہ میں ہوں؟ کیا میں واقعی ایسا بدصورت ہوں کہ کوئی مجھے دیکھنا نہیں چاہتا؟ ایک صدی میں ایک بار کسی نے میرے دروازے پر دستک دی۔ ایسا لگتا ہے جیسے صرف ایک خواب تھا کہ کوئی مجھے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ بہت امید باقی ہے، اور جو مجھے اس زمین کو الوداع کہنے سے روکتی ہے۔ انسانوں نے میرے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا، میرے لیے ان کے ساتھ رہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ شاید میں اپنی اداسی سے بیزار ہو کر ایک نئی تخلیق کی خواہش رکھتا ہوں، لیکن پھر انسانیت کا کیا بنے گا؟ یہ میری نئی تخلیق میں کبھی موجود نہیں ہوگا۔ میں اپنے پیاروں کو اس نئی ابدیت میں تلاش کروں گا۔ وہ مجھ سے میری خاطر محبت کریں گے، نہ کہ اس کے لیے جو میرے پاس ہے، یہ جو میں انہیں دیتا ہوں۔ انسان میری تمام تخلیق سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں چاہتے۔ جب کوئی انہیں یاد دلائے کہ میں موجود ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص واضح نہیں ہے، یا یہ خواب کی دنیا میں رہ رہا ہے، یا میں ایک وہم کی طرح ہوں جو کبھی پورا نہیں ہوگا۔ میں اس تخلیق کا مشاہدہ کرتا ہوں اور میں تم میں سے ہر ایک کے خیالات کو جانتا ہوں۔ انسان میری ضرورت کو ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ آزادی سے رہ سکے اور صرف اپنے آپ سے محبت کر سکے۔ ابلیس نے بھی ایسا ہی سوچا۔ ایک بار وہ روشنی اٹھانے والا تھا۔ اپنی محبت میں نے اسے صبح کا ستارہ کہا، لیکن پھر وہ میرے وجود کے حق کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کئی بار اسے واپس آنے کو کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا اور اپنے منصوبے پر قائم رہا۔ وہ اپنا تخت میرے تخت کے اوپر رکھنا چاہتا تھا۔ یہ کہانی کبھی نہیں بھولے گی اور ہمیشہ رہے گی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب میں نے ابلیس کو اپنے خیالات سے نکال دیا۔ تب سے وہ تاریک ابدیت کا حصہ بن گیا ہے۔ یہ وقت ہے کہ انسانوں کو آگاہ کیا جائے۔ اگر وہ ابلیس کے بچے بننا چاہتے ہیں، میں وہ ہوں جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ میں حقیقی خالق ہوں۔ روشنی کا دروازہ ابلیس کے لیے بند کر دیا گیا تھا، اور پھر یہ بنی نوع انسان تھا جس نے اپنی مرضی سے اس دروازے کو اپنے لیے بند کر دیا۔ جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں پہلے ہی اپنے پیچھے وہ ابدیت چھوڑ چکا ہوں گا۔ اب تک انسانیت اب بھی دن کی روشنی دیکھ سکتی ہے۔ نیلے آسمان پر سورج چمکتا ہے، زمین پر بہار ہے اور محبت کا گیت موجود ہے۔ وہ جدھر بھی مڑتے ہیں اس تخلیق کے حسن کو دیکھتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں۔ انسان یہ سب کیوں ترک کرنا چاہتا ہے؟ وہ ماضی کی چیز کیوں بننا چاہتا ہے؟ وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں لیکن مجھے بھول گئے ہیں۔ وہ اس حقیقت کو بھول گئے ہیں کہ میں اصل ذریعہ ہوں، جس کے ذریعے زندگی اور محبت جاری رہتی ہے۔ میں نے ہر دل اور خیال کو پیدا کیا۔ میں دل کے محل میں رہنے کا مستحق ہوں۔ میرے علاوہ اب سب وہاں رہتے ہیں۔ کوئی انسانی سوچ میرے لیے نہیں ہے۔ ہاں، کچھ ایسے تھے جنہوں نے میرے بارے میں پوچھا، لیکن اس سے پہلے کہ محبت کا درخت بڑھتا، وہ اپنی پرانی دنیا میں چلے گئے اور اس محبت کے درخت کو پانی دینا بھول گئے۔ اب زمین پر کوئی ہے جس کے ذریعے میں اپنے دل کا اظہار کر سکتا ہوں۔
میں نے دل کھولا اور کیا چھپا ہے اس کے اندر کی گہرائیوں میں میرا درد بیان کرتا ہے۔ اس بار اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، ورنہ انسانیت درد، تنہائی اور خالی پن کے سمندر میں ڈوب جائے گی۔ غم اسے وہاں گھیر لے گا، لیکن میں اس کے لیے وہاں نہیں رہوں گا۔ میں ان انسانوں کے لیے کیسے رہ سکتا ہوں جن کے لیے میں ان کی زندگی کا حصہ نہیں تھا۔ میں کبھی ان کی محبت کا حصہ نہیں رہا، ان کے خوابوں کا بھی نہیں۔ جب لوگ اپنے خوابوں کی بات کرتے ہیں تو میں ان میں نظر نہیں آتا، کیونکہ ان کی نظروں میں کوئی نہیں ہوں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی شخص کبھی میرے اتنا قریب آئے گا کہ میں اسے اپنا دل کہہ لوں گا، یہاں تک کہ کوئی میرے اتنا قریب ہوگا کہ اس کی محبت مجھ میں بس جائے گی۔ ایسے شخص سے ملنے کی امید میں نے بہت انتظار کیا۔ یہ واحد وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے انسانی تخلیق کی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ تخلیق کبھی شکر گزار ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ ابلیس انسانی تخلیق سے زیادہ شکر گزار تھا، کیونکہ انسانوں میں سے اس نے اپنی روشنی کھو دی۔ وہ فکر مند تھا اور میری محبت کھونے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ وہ جس چیز سے ڈرتا تھا وہ سچ ثابت ہوا۔ ابلیس اور بہت سے فرشتے مجھ سے اپنی محبت برقرار نہیں رکھ سکے۔ تم انسانی تخلیق آج تک نہیں جاگے۔ اگر تم اپنی محبت کھو دو گے تو تمہارے بارے میں کون سی کہانی سناؤ گے؟ یہ کہانی کون سنے گا؟ ایک نئی تخلیق؟ کسی کو اس کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ توبہ کرو اور واپس آ جاؤ۔ تم اپنے حقیقی گھر اور محبت کے حقیقی منبع کو بھول گئے ہو۔ تخلیق میں جدھر دیکھو میری محبت بتاتی ہے، یہاں تک کہ فطرت اور پہاڑ بھی مجھے جانتے ہیں۔ پھول میری طرف دیکھتے ہیں اور آبشار مجھے پرندوں کی طرح گیت سناتی ہے۔ ہر تخلیق مجھے اپنے طریقے سے کچھ خاص دکھاتی ہے۔ تم ہی انسان ہو جو مجھے یاد کرنا بھی نہیں چاہتے۔ اگر میں نے اس خوبصورت تخلیق میں تمہارے لیے سب کچھ پیدا ہونے دیا، لیکن تمہاری جہالت باقی سب پر حاوی ہے۔ اب جب میں زمین کو دیکھتا ہوں تو مجھے صرف ایک سورج نظر آتا ہے، میرا بیٹا جسے میں اپنا دل کہتا ہوں، اور میں ہر اس شخص سے کہتا ہوں جس کے سننے کے کان ہیں کہ وہ تمام مخلوقات کے لیے میرا ابدی دل ہوگا۔ وہ اپنے تمام آباء و اجداد کی خاص بات ہے جو مجھ سے صدیوں سے محبت کرتے ہیں، اگرچہ وہ میرا نام نہیں جانتے تھے۔ وہ مجھ سے پیار کرتے تھے، حالانکہ میں ان کے لیے صرف ایک خواب تھا، لیکن وہ دعا کرتے تھے کہ ایک دن میں ان کے لیے حقیقت بن جاؤں گا۔ وہ مجھے اپنا محبوب کہتے تھے۔ انہوں نے نیلے آسمان کی طرف دیکھا اور مجھ سے کہا، یہ خواب کب پورا ہوگا جسے ہم اور ہمارے آباء و اجداد صدیوں سے اپنے اندر لے کر آئے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے تجھے دیکھے بغیر اور تیرا نام جانے بغیر تجھ سے محبت کی۔ جب شکوک و شبہات ان پر حاوی ہو گئے، ان کا دل، روح اور جان مجھ پر یقین کرتے رہے۔ موت کے وقت بھی ان کی آنکھیں زندگی کے آخری لمحات میں مجھے دیکھنے کے لیے کھلی تھیں۔ میں ان کی آنکھوں کے بارے میں ایک گیت، ایک نغمہ گاتا ہوں جو بہت خاص ہے، کیونکہ ان کے بغیر یہ تخلیق اندھیرا ہو جائے گی۔ میں نے ان لوگوں کو نیا نام صوفی دیا۔ وہ میری محبت کی تلاش میں دنیا بھر میں گھومتے تھے۔ وہ میرے اور ان کے درمیان ایک پل بنانا چاہتے تھے، لیکن یہ صرف ایک خواب تھا۔ اب کوئی اس خواب کو آخر کار پورا کرنے آیا ہے، اس لیے میں اسے اپنا دل کہتا ہوں۔ اس کے آباء و اجداد کی کہانی جنہوں نے میری محبت کی تلاش کی تھی۔ میں زمین پر ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جن کے دل میرے لیے دھڑکتے ہیں، یہاں تک کہ گہری رات میں ان کے دل کی دھڑکن نے انہیں یہ سوچ کر جگایا کہ میں ان کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں اور انہیں دیکھنے آیا ہوں۔
جن کے دل میں درد کا احساس نہ تھا، رات ہوئی تو لاشعوری طور پر سو گئے، لیکن ٹوٹے دل والوں نے بے خوابی کی راتیں گزاریں۔ انہوں نے امید کی اور میرا انتظار کیا۔ میں ان کی واحد خواہش، امید اور تمنا تھا۔ انہوں نے مجھے ہر طرف تلاش کیا۔ مرنے سے پہلے ان کے آخری الفاظ تھے، اگر ہم زیادہ جیتے تب بھی ہم صرف تیرا انتظار کرتے۔ اس وجہ سے میں انسانی تخلیق کو الوداع نہیں کہنا چاہتا تھا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور چند لمحوں کے لیے سوچو کہ میں نے تم سے ابھی کیا کہا۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے۔ خدا کو بھولنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو بھول جانا۔ To forget God means to forget yourself۔ میں نے خدا کی درخواست پر عمل کیا اور جرمنی کا راستہ اختیار کیا۔ وہ قوم جسے خدا نے اپنی مثالی دنیا بنانے کے لیے چنا تھا۔ گھر سے نکلنے کے بعد پہلی رات ہمارے آسمانی والدین نے مجھے نمودار کیا اور کہا، اگر تم میرے ساتھ رہو تو میں انسانیت کی منزل بدل دوں گا، لیکن اگر تم مجھے بھول جاؤ گے تو تم انسانوں کے لیے بڑی مصیبتیں اور تکلیفیں لے کر آؤ گے۔ میں تمہیں معاف کر دوں گا لیکن آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی۔ اس کے بعد خدا غائب ہو گیا۔ اس کی جگہ وہ 19 مخلوقات تھیں جنہیں خدا نے اندھیرے سے باہر آنے پر پہلی بار تخلیق کیا۔ انہوں نے کہا، خدا نے تمہیں دل کی حیرت انگیز نعمت دی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ تم خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے سنتے ہو۔ جب ہمارے خالق نے تم سے کہا کہ انسانیت کو بہت زیادہ مصائب اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تو کیا ہم ہمارے خالق کو بھول جائیں یا اس کی منشا کے لیے مشن چھوڑ دیں؟ یہ تمہارے لیے کوئی وارننگ نہیں تھی۔ خدا صرف یہ چاہتا تھا کہ تم انسانیت کے نتائج کو سمجھو۔ جب انبیاء خدا کی منشا سے منہ موڑ لیتے ہیں، سب سے پہلے یہ ہمارے آسمانی والدین کے خلاف جرم ہے کہ وہ اپنی منشا کے لیے آفاقی مشن کو ترک کر دیں۔ دوسری طرف یہ اپنی منشا کی تکمیل کے لیے خدا کی اطاعت کے خلاف بھی جرم ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ تمہارے جیسا دوسرا شخص کب آئے گا جس کا دل خدا اور انسانیت کے لیے اتنا پیارا ہو۔ بالآخر یہ انسانیت کے خلاف بھی ایک جرم ہے، کیونکہ ہزاروں سال کے مصائب ان کا انتظار کریں گے۔ زمین پر اگلا مرکزی شخص ظاہر ہونے سے پہلے انسانیت کو کئی تاریک دور برداشت کرنا ہوں گے۔ ہم تمہیں کچھ خاص بتانا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں خدا کبھی بھی انسانوں پر بھروسہ نہ کرے یا پھر کسی کو اپنا دل نہ کہے۔ جب تک تم زمین پر رہتے ہو، ان چند چیزوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہمیشہ دماغ میں رکھو، یہاں تک کہ جب تم اپنی مشن کی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ خدا تم سے خوش ہے۔ وہ تمہاری بنیاد پر اپنی مثالی دنیا بنائے گا۔ اگرچہ ماضی میں بہت سے انبیاء خدا کی منشا کے لیے 3 بار 40 سال تک چلتے رہے، لیکن آخرکار خدا ان سے خوش نہیں تھا۔ اس لیے خدا کی رحمت انسانیت تک نہیں پہنچ سکی۔ انبیاء کو اکثر بہت سی پراسرار تخلیقات میں خدا کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا۔ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا خالق نہ صرف اس چھوٹے سے سیارے کا خدا ہے بلکہ بے شمار مخلوقات کا خدا بھی ہے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا نے فرشتوں کو انسانی تخلیق پر اختیار دیا ہے۔ فرشتے وہ ہیں جو انسانیت کا خیال رکھتے ہیں۔ ڈائنوسار سے پہلے بھی لوگ زمین پر رہتے تھے۔ ان کی ٹیکنالوجی آج کی بنی نوع انسان سے زیادہ ترقی یافتہ تھی، لیکن انہوں نے وہی غلطی کی جو آج لوگوں نے کی۔ انہوں نے خدا کی قدر کو نہیں پہچانا۔ نتیجے کے طور پر انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد لاکھوں سال تک زمین پر کوئی زندگی نہیں رہی۔ ان کے بعد ڈائنوسار نے سب سے پہلے سیارے کو 9 آبادیات بنایا۔
تاہم فرشتوں کو انسانوں کو زندہ رہنے کے بعد کے قابل بنانے کے لیے مزید تیاری کرنی تھی۔ زمین ڈائنوسار کے معدوم ہونے کے بعد بھی اس میں بہت طویل وقت لگا، اس سے پہلے کہ بنی نوع انسان دوبارہ زمین پر رہ سکے۔ ذات بتاؤ، کیا آج کے لوگ اپنے اسلاف سے بہتر ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ وہی غلطیاں کرتے ہیں، وہ بے اختیار اپنے زوال کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ آنے والی نسلوں کے لیے برے والدین اور آباء و اجداد ہوں گے۔ اگر اس زمین پر دوبارہ زندگی کا وجود ہو، خدا کے بغیر اس کرۂ ارض پر انسان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ہمارے آسمانی والدین کے بغیر وہ صرف غلام ہوں گے جو کبھی روحانی خوشی کا تجربہ نہیں کرتے۔ یہ سب ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ تم اس نسل انسانی کا مستقبل ہو۔ تمہاری کامیابی مستقبل میں پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم اور حیرت انگیز فضل ہوگی۔ یہ نسل انسانی تمہاری قدر نہیں جانتی، لیکن خدا، اس ابدیت کا خالق اور ہم تمہاری حقیقی قدر جانتے ہیں۔ ان الفاظ کے بعد ان 19 مخلوقات نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے ہمیشہ کی زندگی میں خدا کے ساتھ اکثر سفر کیا۔ ان گنت مخلوقات ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں، لیکن خدا کا تعلق کسی خاص مخلوق سے نہیں ہے۔ وہ بہت سے قوم کہاں کا خدا ہے۔ لوگ اپنے تکبر میں کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ وہ اس چھوٹے سے سیارے پر خاص ہیں۔ میں ایک طویل عرصے سے خدا کی منشا کے لیے چل رہا ہوں، لیکن میرے پاس جواب نہیں ہے کہ انسانیت اتنی خاص کیوں ہے۔ انسان اپنے آپ پر فخر کرتا ہے، حالانکہ اس کی روح تاریکی سے بھری ہوئی ہے۔ اپنی دنیا میں وہ بدنصیبی کا شکار ہے اور اپنے ساتھ سکون نہیں پا سکتے، یہاں تک کہ اگر وہ امیر ہیں اور ان کے پاس سب کچھ ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر وہ اس دنیا میں مشہور شہزادہ یا شہنشاہ ہوں۔ جب وہ اس دنیا میں جائیں گے تو بدقسمتی ان کا انتظار کرے گی۔ ناخوش اور خالی ہاتھ وہ موت کے بعد کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زمین پر شکر گزار نہیں تھے۔ روحانی دنیا میں وہ ایسے تاریک جہانوں میں اختتام پذیر ہو جاتے ہیں جہاں انہیں ہمیشہ کے لیے درد اور تکلیف میں رہنا پڑتا ہے۔ میں صرف ایک جواب کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ کیوں لوگ سوچتے ہیں کہ وہ بہت خاص ہیں؟ وہ خدا کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں چاہتے ہیں، اور وہ اس کی قدر کو جاننا نہیں چاہتے ہیں۔ وہ خدا کے بہت ناشکرے ہیں۔ ہر بار میرا سفر مجھے ابدیت میں ایک نئی تخلیق کی طرف لے جاتا ہے جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہاں وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ انسان کون ہے۔ یہ مخلوقات مجھ میں خدا کا ایک خاص وجود دیکھتے ہیں۔ وہ میرے نور کے ذریعے میری قدر کو پہچانتے ہیں جو خدا نے مجھے دیا ہے۔ جب میں روشنی کے دائرے میں سفر کرتا ہوں تو یہ مخلوق نہیں جانتی کہ میں کس قسم کا ہوں، حالانکہ بے شمار جنتیں جانتی ہیں کہ میرا تعلق خدا کے شاہی خاندان سے ہے۔ لیکن جب میں اس نیلی روشنی والی گیند میں سفر کرتا ہوں تو وہ مجھے پہچان نہیں سکتے۔ وہ صرف اتنا جانتے ہیں کہ اس کرسٹل نیلی روشنی کے دائرے میں موجود یہ خاص ہستی خدا کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ ہر مخلوق اور ہر آسمان مجھے سلام کرتا ہے، کیونکہ میں خدا کا نور اپنے اندر رکھتا ہوں۔ ایک ابدی وقت بھی تمام مخلوقات کا مشاہدہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ میں نے ایک بار خدا سے پوچھا کہ کیا میں روشنی کی متعدد رفتار سے سفر کر کے اس کی ہر تخلیق کو دیکھ سکتا ہوں؟ خدا مسکرایا اور کہا، نہیں، تم سب کچھ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ تم ہمیشہ راستے میں ہی رہو گے۔ صرف میں ہی سب جانتا ہوں۔ ابدیت کے مختلف حصوں میں تخلیقات کا در حقیقت یہ انسانیت کے لیے ایک حیرت انگیز فضل ہے کہ میں نے اس کے ساتھ اپنے پیار بھرے رشتے کے ذریعے خدا کی توجہ اپنے چھوٹے سیارے کی طرف مبذول کرائی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا انسانیت کبھی اپنے
خالق کی قدر جان پائے گی۔ میرا دل ٹوٹ چکا ہے، میں اپنے آس پاس کے لوگوں کے بارے میں بہت مایوس اور اداس ہوں۔ وہ زمین کی طرح خوبصورت سیارے پر رہنے کے بھی اہل نہیں ہیں۔ میری امید صرف آنے والی نسل پر ہے جو خدا کی آواز کو پوری طرح سنے گی۔ یہ نسل صحیح ہوگی جو اپنے خالق کی قدر کو پہچانے گی اور ہمارے پیارے آسمانی والدین پر مرکوز ایک عالمی خاندان قائم کرے گی۔ اس کے لیے میں مستقبل کی انسانیت کی بنیاد رکھنے کے لیے ہر کراس اٹھاتا ہوں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو خدا کی محبت کا تجربہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آسمانی والدین کی قدر کو جانیں گے۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ جنتوں میں میرے لیے خدا کی محبت، God's love for me in the heavens۔ ایک بار میں مرکزی جنتوں میں سے ایک میں اترا جہاں خدا ایک لیکچر دے رہا تھا۔ احترام سے میں نے بہت پیچھے بیٹھ گیا۔ جنتوں میں ہمارے خالق کے ساتھ تعلق کے مطابق ہر وجود کی اپنی نشست ہے۔ جب خدا نے مجھے دیکھا تو اس نے مجھے قریب آنے کو کہا۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور ایک خالی نشست پر بیٹھنا چاہا جو شاہی تخت سے مشابہ تھا۔ ہمارے آسمانی والدین نے مجھ سے کہا کہ میں اس پر نہ بیٹھوں بلکہ چلتا رہوں۔ جیسا کہ میں آگے بڑھا، واحد دستیاب نشست اس سے بھی اونچا تخت تھا۔ خدا نے مجھے یہاں بھی بیٹھنے سے روک دیا۔ میں نے وہی کیا جو کہا گیا تھا اور اگلے گروپ میں شامل ہو گیا جہاں میں اس سے بھی اونچے تخت پر بیٹھ گیا۔ اس پر خدا نے کہا، کہیں نہ بیٹھو، میرے پاس آؤ۔ تو میں اپنے خالق کے پاس گیا۔ میں اس کے اتنا قریب تھا کہ میری روح خدا کو چھو گئی۔ ہمارے آسمانی والدین نے مجھے اس کے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ اس نے اپنا لیکچر جاری رکھا، لیکن اس کے ہاتھ تک وقت میرے کندھوں پر تھے۔ اس کے ہاتھ ہر وقت میرے کندھوں پر تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ خدا کی تیز روشنی میری روح میں کیسے چلی گئی۔ لیکچر کے بعد تمام مخلوقات اپنے اپنے جنتوں کی طرف لوٹ گئے۔ خدا نے میری طرف دیکھا اور کہا، تیرا مقام میرے دل میں ہے اور تمہاری تصویر ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہتی ہے۔ اس کے بعد خدا نے سیر ہو کر جانا چاہا۔ میں نے سوچا کہ وہ اکیلا رہنا چاہتا ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ نہیں گیا۔ تھوڑی دیر بعد خدا نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پوچھا، تم کیوں نہیں آتے؟ میں نے میرے پیارے آسمانی والدین سے ملنے کے لیے تیز قدم لیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر پوچھا کہ میں یہاں کیسے محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے جواب دیا، ہے آسمانی والدین، میں تمہاری محبت میں بہت صوفیانہ ہوں۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ سے محروم ہوں۔ خدا نے جواب دیا، جب بھی میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں تمہارے ساتھ گھر محسوس کرتا ہوں۔ ہمارے آسمانی والدین نے مجھے ایک ایسی جگہ پہنچایا جہاں ہم قیام پذیر ہو گئے۔ ایک آندھی چل رہی تھی جس سے ایک فرحت محسوس ہو رہی تھی۔ یہ خدا کی طرف سے ایک ایسا صوفیانہ تحفہ تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنی دیر سوتا رہا۔ جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو میں نے دیکھا کہ خدا ایک ہاتھ سے میرے سر کو اور دوسرے ہاتھ سے میرے دل سے لا رہا ہے۔ جب خدا نے دیکھا کہ میں جاگ رہا ہوں تو اس نے میری آنکھوں اور پیشانی کو بوسہ دیا۔ اس نے کہا، میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے ایک خاص کھانا بنایا ہے۔ جب خدا نے اسے میرے حوالے کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس نے کتنی محبت سے اسے تیار کیا ہے۔ خیال آیا کہ رات کے کھانے سے پہلے نماز پڑھنی ہے۔ خدا نے میرے خیالات کو پڑھا اور کہا، یہ کافی ہے اگر تم کھانے کے لیے اپنی دعا میں میرا شکریہ ادا کرو۔ ایسا پر اسرار اور وجدانی لمحہ ابدی زندگی میں صرف ایک بار آتا ہے۔ میں ہر لفظ نہیں کہہ سکتا،
میں ایک لفظ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں بہت زور سے رو رہا تھا اور میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ خدا نے شفقت بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، کیا تم انسانیت کے حال پر غمگین ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور جواب دیا، جی میرے آسمانی والدین، بہت ساری تخلیقات ہیں جو تیرے بہت بہت فضل سے لطف اندوز ہو رہی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ اور آسمان تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ پتہ نہیں انسانوں کے لیے وہ اچھے اور بہار کے دن کب آئیں گے جہاں تیری محبت ان پر جلوہ گر ہوگی۔ تخلیق انسانی کے وہ دن ختم ہو گئے ہیں اور صرف چند لوگ ہی تجھے یاد کرتے ہیں۔ یہ چند لوگ بھی برے لوگوں کے غلط کاموں کا شکار ہوتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ تجھے کیا بتاؤں، تو ہمارا خالق ہے اور تو ہمارے حالات کو کسی اور سے بہتر جانتا ہے۔ میں تجھ سے ایک بار پھر انسانیت کے لیے معافی مانگتا ہوں، ہمارے ساتھ ہمدردی فرما۔ خدا نے میری بات سن لی لیکن جواب نہ دیا۔ وہ چلا گیا۔ اچانک میں نے دور سے دیکھا کہ اس کی شکل کیسے غائب ہو گئی اور ہر چیز اتنی روشن تھی جیسے ایک ہی وقت میں کھربوں سورج چمک رہے ہوں۔ تب میں نے خدا کی آواز سنی، میں نے وہ سنا جو تم نے کہا، میں انسانیت کے سیاہ دنوں کو روشنی میں بدلنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے تمہیں اپنا دل بنایا ہے۔ جا کر انسانی مخلوق سے کہو کہ تمہاری بات سنیں، کیونکہ ایسا لمحہ انسانی زندگی میں صرف ایک بار آتا ہے۔ میں نے تمہیں انسانیت کی طرف بہار لانے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر انسان دل کھول دے تو یہ بہار ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی۔ تیرے ذریعے میں ان کا ہاتھ پکڑوں گا اور انہیں دوبارہ گرنے نہیں دوں گا۔ میں خدا کی اس چمکتی ہوئی روشنی میں مزید دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ پھر میں زمین پر واپس آ گیا۔ اسی دن صرف چند گھنٹے بعد میں اپنے خاندان اور ارکان کو خدا کی کتاب تقسیم کرنے کے لیے سڑک پر لے گیا۔ اس کتاب کا نام ہے خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پہ ظاہر ہوتا ہے۔ اگرچہ ہم یہ کتاب مفت دیتے ہیں لیکن 100 میں سے صرف ایک اسے لے گا۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ اسے لاپرواہی سے کوڑے کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ کتاب کتنے لوگوں نے پڑھی ہے، جس میں بنی ہوئی انسان کے لیے خدا کا پیغام ہے اور اس کے ٹوٹے ہوئے دل کی گواہی ہے۔ کتاب پڑھنے کے بعد شاذ و نادر ہی کوئی رابطہ کرتا ہے۔ میں اس دن بہت اداس تھا۔ میں اپنی آنکھوں سے آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لوگ میرے پاس سے دائیں بائیں ایسے گزرے جیسے وہ بہت پہلے مر گئے ہوں۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھا، وہ وقت کب آئے گا جب انسانیت اپنی مرضی سے اپنے خالق کے بارے میں کچھ جاننا چاہے گی؟ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، روحانی دنیا میں محمد کا تشدد، The violence of Muhammad in the spiritual world۔ میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے انہوں نے خدا کو چھوڑا ہے، نہ صرف زمین پر بہت بڑی الجھنیں پیدا ہوئی ہیں، بلکہ الجھن نے روحانی دنیا کے نچلے اور درمیانی جہانوں میں بھی اپنا راستہ تلاش کر لیا ہے۔ ایک درمیانی عیسائی جہان میں نے بہت سے دروازوں کے ساتھ ایک حیرت انگیز بڑا گرجا گھر دیکھا۔ میں دائیں طرف کے دروازے سے اندر داخل ہوا اور فرش پر منڈلا گیا۔ اچانک میں نے محمد کو دیکھا جو ایک قافیہ پہنے ہوئے دروازے سے میرے بائیں جانب آ رہا ہے۔ وہ بھی زمین کے اوپر منڈلا رہا تھا۔ صرف ایک کے پاؤں میرے مقابلے زمین کے قریب تھے۔ ہم گرجے کے وسط میں ملے اور میں دیکھ سکتا تھا کہ وہ ناراض تھا۔ میں نے پوچھا کہ وہ عیسائی جہان کے گرجے میں کیا چاہتا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، تم اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے جمہوریت کی عیسائی بنیاد کو استعمال کرنا چاہتے ہو، لیکن میں اس گرجے کو عیسائیت کا قبرستان بنا دوں گا۔ اس لمحے میں نے زمین کی طرف دیکھا تو دیکھتا ہوں کہ ہر طرف
قبریں ہی قبریں تھیں۔ میں نے اس گرجے کو چھوڑ دیا۔ عیسائی جہانوں میں محمد کی سرگرمیوں کا تباہ کن اثر واضح تھا۔ زمین پر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عیسائی چرچ خاص طور پر یورپ، امریکہ اور کینیڈا میں آہستہ آہستہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں گے اور مساجد میں تبدیل ہو جائیں گے۔ میں نے نوجوان عیسائیوں کو اپنے ہی عیسائی ملک میں بے گھر ہوتے دیکھا، جب نوجوان اسلامی نسل ہر چیز پر قابض تھی۔ زیادہ تر عیسائی نوجوان دنیاوی فوائد کی وجہ سے اسلام میں شامل ہوئے، تاہم محمد اور علی پردے کے پیچھے جوڑ توڑ کرنے والے ہیں۔ وہ پہلے ہی یورپ کو آپس میں تقسیم کر چکے ہیں۔ علی محمد کا کزن برطانیہ، فرانس اور بیلجیم میں کام کرتا ہے۔ محمد اور اس کی گرتی ہوئی ارواح باقی یورپ کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ وہ تمام روحانی مخلوق ہیں کیونکہ ان کی قابیل جیسی فطرت کی وجہ سے وہ دنیا بھر میں حابیل جیسی فطرت کے لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں۔ محمد کا یہ قابیل جیسا کردار اور یہ اسماعیل کی نسل سے ہے۔ اس نوعیت کے لوگ ہمیشہ طاقت سے چیزیں لینا چاہتے ہیں۔ عیسیٰ حابیل کی طرح ہے اور وہ اسحاق کے نسب سے آتا ہے۔ خدا نے ابراہیم کو اسحاق کی اولاد کے لیے ایک ابدی وعدہ دیا تھا۔ بائبل کے یہ باب پیدائش باب 22 آیت 15 تا 18۔ رب کے فرشتے نے دوسری بار آسمان سے ابراہیم کو پکارا اور کہا، میں اپنی قسم کھا کر کہتا ہوں، رب فرماتا ہے، کیونکہ تم نے یہ کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو نہیں روکا، میں یقیناً تجھے برکت دوں گا اور تیری نسل کو آسمان کے ستاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا۔ تیری اولاد ان کے دشمنوں کے شہروں پر قبضہ کر لے گی اور تیری اولاد کے ذریعے زمین کی تمام قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی ہے۔ خدا کی بادشاہت کسی بھی صورت میں قابیل کی طرف سے نہیں آ سکتی۔ اب عالمی سطح پر قابیل اور حابیل کے نظریات کے درمیان آخری جنگ ہو رہی ہے۔ اگر اسلام یورپ کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو عیسائی دنیا 800 سے 1000 سال پیچھے ہو جائے گی۔ اس وقت کے دوران مسلمان مہاجرین کی نوجوان نسل خدا پر مرکوز ایک عالمی خاندان کے لیے میری تعلیمات پر عمل کرے گی، لیکن وہاں بہت زیادہ خون ریزی ہوگی، کیونکہ قابیل اپنی جھوٹی سلطنت کو آسانی سے نہیں چھوڑتا ہے۔ دوسری طرف عیسیٰ نے مسیحی دنیا میں میری سرگرمیوں میں میری مدد کرنے کے لیے اپنا مشن چھوڑ دیا۔ یہ ایک وجہ ہے کہ عیسائی دنیا دھیرے دھیرے زوال پذیر ہے اور اسلام کیوں زمین پر زیادہ سے زیادہ پھیل رہا ہے۔ عیسائیت پال سے متاثر ہوئی اور ایک عالمی مذہب میں پروان چڑھی۔ عیسیٰ وہ نہیں ہے جس نے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی۔ اس کا کام زمین پر خدا کی بادشاہت قائم کرنا تھا۔ عیسیٰ کی ناکامی نے فرشتوں کو مجبور کیا کہ وہ پالس کو نئے مذہب عیسائیت کی تلاش کے لیے منتخب کریں۔ اگر عیسیٰ نے زمین پر خدا کی بادشاہت قائم کرنے کا اپنا مشن پورا کیا ہوتا تو عیسائیت اور بعد میں اسلام کا وجود ہی نہ ہوتا۔ خدا کا نام لے کر مجھے ٹوٹے دل کے ساتھ یہ کہانی لکھنی پڑی۔ میں 40 سالوں سے یورپ میں ہوں، اپنے خدا کے دیے ہوئے مشن کے لیے عیسائیت کو متاثر کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں۔ تاہم میں یہ قائل کرنے میں ناکام رہا کہ خدا نے زمین پر ایک مسیحا کا انتخاب کیا اور اسے اپنا دل کہا۔ میں نے تعلیم اور تمام مشاہدات اور تجربات کو ظاہر کیا جو 2000 سال پہلے عیسیٰ نہیں کر سکتا تھا۔ الہامی ہونے کے بجائے عیسائی مجھ پر شیطان سے متاثر ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ یہ بہت افسوسناک ہے اور یورپ میں عیسائیت کے زوال کو ظاہر کرتا ہے۔ میں اپنے مشن کے اپنے آخری دن تک تھامے رہوں گا کیونکہ مجھے خدا اور انسانیت سے پیار ہے۔ یہ لوگوں پر منحصر ہے کہ وہ کب جاگنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا بہت دیر سے ہوا تو یورپ میں ان کے بچوں اور نواسوں کو نقصان پہنچے گا۔ ایک بار پھر خدا کی بادشاہت بہت قریب ہے۔
جرمنی ہمارے آسمانی والدین کی منتخب قوم ہے جو اپنی سچائی اور محبت کی روشنی پورے یورپ تک پہنچا سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں مستقبل کیا لاتا ہے۔ پھر بھی مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ عیسیٰ اپنے گھر سے دروازے بند کیے بغیر چلا گیا، لہٰذا قابل نظریے کے لیے اس گھر پر قبضہ کرنا آسان ہے۔ پال نے روحانی دنیا میں عیسائیت کو بچانے کی کوشش کی۔ وہ اس کے لیے طاقت استعمال کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے بہت سی سرگرمیوں کے ذریعے کوشش کی کہ عیسائی دنیا میں اسلام کے اثر کو روکا جائے، خاص کر زمین پر، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا کیونکہ اس کا خدا کے ساتھ زندہ رشتہ نہیں ہے۔ یہ عیسیٰ کا مشن ہے کہ وہ عیسائیت کو محمد کے قابل جیسے نظریے سے بچائے۔ تاہم عیسیٰ فردوس میں تنہا جگہوں پر رہنے کو ترجیح دیتا ہے۔ اس نے یہاں تک کہا کہ جب مجھے خدا کی طرف سے اپنے پر واپس ملیں گے تو میں بہت دور اٹھ جاؤں گا جہاں مجھے کوئی انسانی روح نظر نہیں آئے گی۔ عیسیٰ پال سے بہت دوری محسوس کرتا ہے کیونکہ پال کو خدا کی بادشاہت قائم کرنے کے عیسیٰ کے مشن کی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ جب عیسیٰ زمین پر رہ رہا تھا، سول جو کہ پال بن گیا نے مثالی دنیا کے لیے عیسیٰ کے مشن کو روک دیا۔ روحانی دنیا میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں جو ابھی تک حل طلب ہیں۔ عیسیٰ اور پولس کے درمیان نہ صرف مشکلات ہیں بلکہ عیسیٰ اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے درمیان، عیسیٰ اور زکریا کے درمیان، عیسیٰ اور اس کی ماں مریم کے درمیان، اور عیسیٰ اور اس کے شاگردوں کے درمیان بھی مشکلات ہیں۔ وہ سب اپنی روحانی نشوونما کے مطابق مختلف جہانوں میں رہتے ہیں۔ یہ پیچیدگیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک کہ زمین پر خدا کی بادشاہت قائم نہیں ہو جاتی۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، جنتوں میں ایک اونچے پہاڑ پر میری یادگار۔ My monument on the high mountain in the heavens۔ زمین پر انسان کا مقصد اپنے خالق کی قدر کو جاننا ہے۔ اگر لوگ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے روحانی طور پر ترقی کرتے ہیں تو وہ اس تخلیق اور ان کے بنی نوع انسان ساتھیوں کی قدر بھی جان جائیں گے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اگر ہماری زندگی کا مقصد ہر چیز کو تلاش کرنا اور یہ معلوم کرنا ہے کہ نتیجہ کیسے نکلا، تو ہم ابدی زندگی میں اپنی آخری منزل تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ اگر ہم اپنی پوری کوشش سے ماخذ تلاش کریں تو ہمیں اپنی منزل مل جائے گی اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ تخلیق کا نتیجہ کیسے نکلا۔ اس طرح دیکھا جائے تو ہماری زمین پر دو جہان ہیں۔ ایک دنیا سائنس کی ہے جو تحقیق کرتی ہے کہ چیزیں کیسے وجود میں آئیں۔ دوسری دنیا روحانی طور پر کھلے لوگوں کی ہے جو اصل ہمارے خالق کو جاننا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس نے سب کچھ کیوں بنایا۔ کیسے کی ظاہری تلاش ایک فکری تلاش ہے جو ہمارے دماغ کے ذریعے کنٹرول ہوتی ہے، لیکن اصل کی تلاش ہمارے خالق اور یہ سوال کہ ہر چیز کیوں تخلیق کی گئی ہے جذباتی ہے اور ہمارے دل کی طرف سے ہدایت کی جاتی ہے۔ کیونکہ میں ایک نبی ہوں، ایک مسیحا ہوں، لیکن ایک ہی وقت میں خدا کا دل بھی ہوں، اور میں نے اپنے دل کا آلہ بھی استعمال کیا ہے۔ ہمارے آسمانی والدین نے بے شمار راز افشاں کیے اور مجھے ابدی زندگی اور اس کا مشاہدہ کرنے کی اجازت دی۔ خدا نے مجھے جواب دیا کہ اس نے یہ تخلیق کیوں پیدا کی۔ یہ محبت کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ زندگی اس لیے آئی کیونکہ جذبات ہی محرک تھے، ورنہ خدا یہ مخلوق نہ بناتا۔ اپنے پیارے کو تحائف دینا اچھا لگتا ہے۔ آپ کا تحفہ دو مختلف سوالات اٹھا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی والدین اپنے بچے کو کمپیوٹر دیتا ہے تو بچہ پوچھے گا کہ یہ کمپیوٹر کیسے کام کرتا ہے۔ یہ سوال دماغ کی دنیا کا ہے۔ بچہ یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ کمپیوٹر اسے کیوں دیا گیا۔ والدین جواب دے گا کہ یہ اس لیے ہوا کہ وہ بچے سے محبت کرتا ہے۔ یہ جواب
دل کی دنیا کا ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو اپنے دل کے مطابق کام کرتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو اپنے دماغ کی پیروی کرتے ہیں۔ آج جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس پر ایسے لوگوں کا غلبہ ہے جو صرف اپنے دماغ کی بات سنتے ہیں۔ ذہنوں کی حکمرانی والی اس دنیا کا زوال 100 سے 150 سالوں میں ہوگا۔ ایک انقلاب آئے گا اور نئی دنیا کی قیادت اور رہنمائی جذبات سے ہوگی اور دل پیدا ہوگا۔ پھر زمین پر خدا کی بادشاہت قائم ہوگی، جس کا نظام، جس میں اقلیت اکثریت پر راج کرتی تھی، اس دھرتی پر عرصہ دراز تک قائم تھی۔ یہاں کی سلطنت بادشاہوں، آمروں، سپہ سالاروں، سلطانوں وغیرہ نے چلائی۔ آخرکار دماغ کے نظام نے جسم کے نظام کو تباہ کر دیا۔ انسانیت کو پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے، یعنی اپنی آخری منزل تک پہنچنے کے لیے صرف 2 قدم اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ روح کے نظام کو اس پر جذبات کے نظام اور تعمیر کرنے کے لیے ہے۔ دونوں نظام خدا پر مرکوز ہیں۔ دل کا جذباتی نظام اس وقت قائم ہوگا جب انسانیت خدا پر مرکوز مثالی دنیا میں زندگی بسر کرے گی۔ روح کے نظام کا ادراک تب ہوگا جب بنی نوع انسان خدا کے ساتھ ہم آہنگی میں زندگی بسر کرے گی۔ بالآخر یہ زمین وہ جگہ ہوگی جہاں نئے آسمان اور نئی زمین کا ادراک ہوگا۔ ایک بار پھر میں زور دیتا ہوں، نئے آسمان کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر خدا کی منشا پوری ہو جائے گی اور نئی زمین نئی انسانیت کے لیے کھڑی ہو جو ہمارے خالق کی قدر کو جانتی ہو اور زمین پر اس کی منشا کا خاطر خواہ تک احساس کرتی ہو۔ اب میں آپ کو ابدی زندگی میں اپنی منزل کے بارے میں بتاؤں گا۔ اپنے روحانی سفر میں سے ایک پر میں بلند ترین آسمان پر پہنچا جہاں ہمارا آسمانی والدین اپنا الہی لیکچر دیتا ہے۔ اس جنت کے وسط میں ایک بلند پہاڑی سلسلہ پھیلا ہوا ہے اور سب سے اونچا پہاڑ بالکل اس کے مرکز میں واقع ہے۔ خدا ہمیشہ یہاں آتا ہے جب وہ اپنے الہی لیکچر دینے کا ارادہ کرتا ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر حق تعالیٰ نے کئی ہزار کلومیٹر بلند میری ایک یادگار کھڑی کی ہے۔ میرا مجسمہ ایک ہاتھ میں وہ تاج تھا جو خدا نے مجھے دیا تھا اور دوسرے ہاتھ میں اس جنت کی طرف اشارہ کیا ہوا تھا۔ ہر بار خدا کے اس جنت پر اترنے سے پہلے وہ میری یادگار کے ہاتھ چومتا ہے، کبھی کبھی اس کے سر کو بھی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا میرے تاج کو اپنے ہاتھوں سے چھوتا ہے، جس سے ایک نور نکلتا ہے جو اس جنت کو مزید چمکا دیتا ہے۔ اس تاج پر درج ذیل الفاظ کندہ ہیں: جب میں تمہیں یاد کرتا ہوں، میں اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہوں۔ تم میرے دل اور میری روح میں رہتے ہو۔ اب میں اس جنت میں کھڑا اپنی یادگار کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک میں نے اپنے دل میں ایک تیز درد محسوس کیا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، خدا نے مجھے سب سے قیمتی تحفہ دیا ہے جس کی کوئی اس سے خواہش کر سکتا ہے، لیکن اب بھی ان گنت جہنمیں ہیں اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ ارواح ان تاریک جہانوں سے کب آزاد ہوں گی۔ ان خیالات نے مجھے رلا دیا۔ اس آسمانی مخلوق نے مجھے دیکھا مگر وہ خاموش رہے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ میرا غم کتنا گہرا ہے اور وہ سمجھ گئے کہ میرا ٹوٹا ہوا دل صرف اسی وقت آزاد ہو سکتا ہے جب تمام مخلوقات خدا کی طرف لوٹ آئیں۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ میں اس جنت کا لطف نہیں لے سکتا، حالانکہ یہ خدا کی شاندار دنیا ہے۔ ایک شدید کرسٹل نیلا بادل میری یادگار پر منڈلا رہا تھا اور خدا کی کرسٹل نیلی روشنی اس میں چمک رہی تھی۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں جب خدا کسی سے محبت کرتا ہے۔ When God loves someone۔ ہمارا سب سے پیارا آسمانی والدین، جسے ہم خالق یا ظاہری اور روحانی زندگی کا خدا کہتے ہیں، نے لا تعداد مخلوقات اور لا تعداد جنتوں
کو ابدی زندگی میں پیدا کیا، لیکن اس کا تعلق کسی آسمان یا مخلوق سے نہیں ہے۔ خدا صرف ان مخلوقات یا انسانوں کا ہے جو اس کے دل و جان سے محبت کرتے ہیں، جو اس سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا آسمانی والدین ایسی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ اس محبت کے رشتے کی گواہی خدا کے نور سے ملتی ہے، جسے وہ ان روحانی مخلوقات کے ساتھ بانٹتا ہے اور جو ان میں چمکتا ہے۔ اس لمحے سے جو لوگ خدا کی روشنی حاصل کرتے ہیں وہ وقت اور جگہ سے بالاتر ہیں۔ ایسی مخلوقات یا انسان تمام مخلوقات یا جنتوں کے لیے ایک حیرت انگیز فضل ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے سے خدا اپنی محبت کا اظہار ابد تک کرتا ہے۔ خدا ان سے اپنا چہرہ کبھی نہیں چھپائے گا۔ ایسی ہستی کے لیے بہت سے موقعوں پر سب سے شاندار لمحہ آئے گا اور وہ اپنے خالق سے مل سکتا ہے۔ بصورت دیگر ہمارا آسمانی والدین ایک عجیب و غریب ہستی ہے، جس کی نہ کسی جنت میں رہائش ہے اور نہ ہی ابدی زندگی میں کوئی ٹھکانہ ہے۔ خدا کا کسی اعلیٰ مخلوق کے ساتھ کوئی خاص معاہدہ نہیں ہے، نہ فرشتوں اور حتیٰ کہ انسانوں کے ساتھ۔ جب اس نے نور پیدا کیا تو وہ نور محبت سے بنا تھا، اس لیے زندگی کا مقصد سب سے پہلے جسم، دماغ، شعور، ضمیر بلکہ پورے دل و جان سے خدا کو پہچاننا ہے۔ انسان زندگی کے مقصد سے دور ہیں، مزید یہ کہ اندھیروں میں پڑ کر وہ زندگی کے مقصد کی تکمیل کے لیے دی گئی تمام کنجیوں کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اپنی لا علمی میں وہ خود غرض لوگ بن گئے جو خدا کی حقیقی قدر کو نہیں جانتے اور نہ ہی جاننا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ زوال پذیر انسانی دنیا بدنصیبی کا شکار ہے۔ لوگوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو بے بسی سے پوچھتے ہیں کہ یہ خدا کہاں ہے، تاہم ایسا کرتے ہوئے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے خود اپنی بدقسمتی کا رخ کیا اور اس طرح اپنے بچوں کے لیے مستقبل کا راستہ بھی مصائب میں ڈال دیا۔ خدا وہ ہے جو اکثر اوقات ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ جب ہم تمام مخلوقات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ تمام بھلائیاں خدا کی طرف سے آتی ہیں۔ وجہ واضح ہے، ہمارا پیارا آسمانی والدین ظاہری اور روحانی زندگی دونوں میں موجود ہے، ورنہ ہم اپنے سیارے کو بہت پہلے تباہ کر چکے ہوتے۔ ہم اپنی غلطیوں کی طرف نہیں بلکہ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ اگر ضرورت پڑی تو ہم شیطان کو بھی قربانی کا بکرا بنا دیں گے۔ برے لوگوں کے طور پر جو سچے راستے سے ہٹ گئے، ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہم برائی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ابلیس کے ساتھ جو بعد میں شیطان بن گیا۔ لوسیفر، جس کا ایک بار مارننگ سٹار کا خطاب تھا، خدا کی طرف لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس نے جو سب سے برا کام کیا وہ خدا کی نافرمانی تھی، تاہم لوگ روحانی طور پر اتنے اندھے اور مغرور ہوتے ہیں کہ وہ یہ محسوس کرنے میں ناکام رہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا حقیقی گھر کھو دیا ہے۔ ظاہری اور روحانی تخلیق میں بھی حق تعالیٰ کا حیرت انگیز فضل 24 گھنٹے موجود رہتا ہے۔ خدا ہمیشہ ان مخلوقات اور انسانوں کو انعام دیتا ہے جو اس کے ساتھ محبت میں زندگی کے مقصد کی پیروی کرتے ہیں۔ ایک بار خدا نے مجھے بلند ترین آسمان پر مدعو کیا، جہاں اس نے تخلیق کے مختلف حصوں اور ابدی جنتوں سے بہت سے روحانی مخلوقات کو انعام دیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو خدا مجھ پر مسکرایا۔ اس نے مجھے گلے لگایا اور میری آنکھوں اور پیشانی کو چوما۔ میرا ہاتھ پکڑ کر اس نے مجھے اپنے تخت پر اپنے پاس بیٹھنے دیا۔ روشنی کے ان گنت مختلف دائرے خدا کی طرف اڑنے لگے۔ جب وہ اس کے تخت کے سامنے اترا تو وہ کھل گئے اور مخلوقات ابھر کر ہمارے خالق کے سامنے جھک گئیں۔ میں نے محسوس کیا کہ خدا ان مخلوقات کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ ان میں مرد اور عورتیں شامل تھیں۔ خدا نے ان کے سروں کو چھوا اور
اور انہیں اپنی محبت کی مزید روشنی دی۔ یہ تمام مخلوقات خدا کے ساتھ ایک لمحے کو بانٹنے میں بہت صوفیانہ اور خوش تھیں۔ جب یہ مخلوقات چلی گئیں تب بھی میں خدا کے پاس اس کے تخت پر بیٹھا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس نے میری طرف دیکھا اور پوچھا، میں تمہیں کون سا تحفہ دوں؟ میں خاموش تھا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیا جواب دوں۔ میں اس سے بھی کم جانتا تھا کہ کیا خواہش کرنا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ کہا، میرے پیارے آسمانی والدین، یہاں اس تخت پر تیرے ساتھ بیٹھنے سے بڑا تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ میری آنکھیں تیرے سوا کچھ نہیں چاہتی۔ میں اپنے اندر ایک نہ ختم ہونے والی عظیم گہری دلی اور صوفیانہ محبت، ایک روحانی سکون محسوس کرتا ہوں جب میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ جب خدا نے یہ باتیں سنی، اس نے مجھ سے کہا، میں ابدی زندگی میں تمہاری خوبی ہوں اور میں تمہاری جنت ہوں، اس لیے میں نے تمہیں اپنا ابدی دل کہا ہے۔ جب سے میں نے اپنی ظاہری اور روحانی تخلیق کو جنم دیا ہے، تب سے میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں اور اب میں نے تمہیں آخر کار ڈھونڈ لیا ہے۔ میں نے کہا، اے آسمانی والدین، میرے سیارے زمین پر لوگ اپنے مذاہب میں پھنسے رہتے ہیں، وہ اپنے انبیاء سے نجات دہندہ کے طور پر چمٹے ہوئے ہیں۔ میں اس کے بارے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اپنے دل کا اظہار کیسے کروں کہ وہ تجھے دل کی گہرائیوں سے جانے اور تیری طرف لوٹنا چاہیں؟ میں تیرے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، لیکن وہ مجھے برا کہتے ہیں۔ ان کے لیے میں زمین پر سب سے بڑا شیطان ہوں۔ مجھے بتا، اس سے پہلے کہ میں اپنے ظاہری جسم سے محروم ہو کر ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آؤں، کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ وہ اپنے دل کو کھولیں تاکہ میں تمہارے بارے میں اپنے بے شمار مشاہدات ان کے ساتھ شیئر کر سکوں؟ خدا نے میری طرف دیکھا اور کہا، وقت بدلے گا، تیری تعلیم سے ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین پیدا ہوگی۔ میں نے پوچھا، اے باپ، ان لوگوں کا کیا ہوگا جو بدلنا نہیں چاہتے؟ جب میں کہتا ہوں کہ میں تمہارا دل ہوں، وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ انہوں نے کئی بار مجھے مارنے کی کوشش کی۔ یہ صرف تیرے ناقابل یقین فضل کی وجہ سے ہے کہ میں اب بھی زمین پر رہتا ہوں۔ خدا نے جواب دیا، ان کے لیے دعا کرو، یہاں تک کہ ان لوگوں کے لیے بھی جن کے پاس بہت کم امید ہے کہ وہ اپنی زمینی زندگی کے اختتام تک بدل جائیں گے۔ باقی تمام لوگوں کے لیے جو تمہاری دعا کے بعد تبدیل نہیں ہونا چاہتے، کڑوی دعا پہلے ہی اندھیرے جہنم میں انتظار کر رہی ہے۔ وہاں وہ دردناک طریقے سے سیکھیں گے کہ انہوں نے تیرے اور انسانیت کے خلاف کیا جرم کیا ہے۔ میں اپنے خالق کے کہنے کے بعد خاموش ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ خدا انسانی تخلیق سے خوش نہیں ہے۔ جب خدا نے دیکھا کہ بدلے میں میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، تو اس کا تخت آہستہ آہستہ اوپر چلا گیا۔ اس نے دوبارہ میری پیشانی اور آنکھوں کو بوسہ دیا اور میں جانتا تھا کہ ہمارے الوداع کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں تخت سے اٹھا اور اگلے ہی لمحے خدا چلا گیا۔ میری روح زمین پر میرے جسم میں واپس آ گئی۔ وہ دکھ اور اداسی جو میں اپنے روحانی سفر میں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، میرے جسم میں منتقل ہو گئی کہ اس نے میرا دل تقریباً توڑ دیا۔ میری سسکیوں نے میرے جسم کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب میں جھک گیا، میں نے ایک بار پھر خدا سے کہا کہ وہ ہر ایک کو براہ راست اس کے پاس آنے دے جس کے لیے سب سے چھوٹی امید بھی موجود ہے۔ پھر میرے الفاظ سوکھ گئے، میرے لبوں سے کوئی آواز نکلنا نہیں چاہتی تھی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور میری روح بھیک مانگ رہی تھی کہ میں انسانیت کو بچانے کے لیے مزید کوشش کروں۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، روح کی منزل اس کے روحانی وزن کے مطابق۔ ڈیسٹینیشن آف دا اسپرٹ اکارڈنگ
to its spiritual weight. جنتوں کے ذریعے اپنی روحانی پروازوں میں سے ایک کے دوران میں وہاں بلند ترین پہاڑ پر اترا۔ مختلف رنگ برنگے انسان پہلے ہی دور سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ وہ میرے پاس آئے، مجھے گرم جوشی سے گلے لگایا اور مجھ سے براہ راست انسانی روح کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے کہا، تم بے شمار جنتوں کا سفر کر سکتے ہو، اگرچہ تمہارے پاس موجودہ تجربات اور مشاہدات تمہارے آس پاس کے لوگوں کے لیے منفرد اور بہت قیمتی ہیں، لیکن ہم تمہیں بتا سکتے ہیں کہ انسانوں کو گہری سمجھ پیدا کرنے میں کیا مدد ملتی ہے، اور وہ اپنی روحانی قدر کے ادراک کے لیے حساس بناتی ہے۔ میں نے جواب دیا، جو کچھ تم مجھے بتانا چاہتے ہو وہ ایک منفرد ہیرے کی طرح قیمتی ہے، اگر انسان اس کے ذریعے اپنے ابدی گھر کو جان سکے۔ انہوں نے مجھے بتایا، جب لوگوں کی موت آتی ہے اور روح جسم سے نکل جاتی ہے تو ان کا وزن عام طور پر 21 گرام ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسانی روح کا وزن کم اور کبھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن اوسط وزن 21 گرام ہوتا ہے۔ لیکن یہ وزن روح کی منزل کا تعین نہیں کرتا۔ روشنی یا اندھیرا اہم اور ضروری عناصر ہیں۔ روشنی انسانی روح کو ہلکا بناتی ہے اور اندھیرا اسے بھاری بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمین پر انبیاء نے اعلان کیا کہ جو بھی خدا کی پیروی کرتا ہے وہ روشنی میں آتا ہے۔ اگر کوئی ہمارے آسمانی والدین کے ساتھ روحانی مقصد کو پورا نہیں کرتا اور اس کی بجائے ترقی کرتا ہے، ایک دنیاوی اور مادیت پسند شخص، وہ زندگی کے حقیقی مواد کو کھو دیتا ہے اور اس کی روح میں تاریک عناصر پیدا کرتا ہے۔ انسان کی زندگی کے اختتام پر وہ روح کو اس کے پھلوں سے پہچان سکتا ہے۔ ہر کوئی اس کی روح کو دیکھ سکتا ہے اور خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ لوگ زمین پر جو راستہ اختیار کرتے ہیں اس کے مطابق وہ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ روحانی زندگی میں کہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، روح میں جتنی روشنی ہوتی ہے وہ اتنی ہی ہلکی ہوتی ہے، روح میں جتنی تاریکی ہوتی ہے وہ اتنی ہی بھاری ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو بتائیں کہ ان کی واحد ملکیت خدا کے علاوہ ان کی روح ہے۔ انہیں اپنے جذبات کے لیے کوئی قیمتی چیز دینا چاہیے۔ خدا ان کی قسمت کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس بار وہ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے۔ ہمارا خالق ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے صحیح راستے پر ہے جو زندگی کے روحانی مقصد اور ہمارے آسمانی والدین کی گہری منفرد قدر کو جاننا چاہتے ہیں۔ یہ ہر انسان کے دل میں چھپی ماسٹر کی ہے۔ ایک بار جب آپ خدا کی روشنی میں زندگی بسر کر لیتے ہیں تو آپ کو ان تمام مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بے شمار مواقع ملتے ہیں جو آپ زمین پر مختصر زندگی میں حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ پھر یہ مخلوق عمودی طور پر اوپر کی طرف اڑ گئی۔ انسانی تاریخ میں کوئی نبی اس پوشیدہ عمل کو ظاہر کرنے کے قابل نہیں تھا۔ کوئی بھی اس کی وضاحت نہیں کر سکا کہ اندھیرا یا روشنی انسانی روح میں کیسے داخل ہوتی ہے۔ خدا کے حیرت انگیز فضل کی وجہ سے اس نے یہ واقعہ مجھ پر ظاہر کیا اور مجھے تفصیل سے مشاہدہ کرنے دیا کہ روشنی اور تاریکی کس طرح روح میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہمارا خالق قادر مطلق، ذہین اور حکیم ہے۔ اس نے اس میں ایسا نظام بنایا کہ کوئی بھی مخلوق، نہ تو کوئی تخلیق اور نہ ہی کوئی انسان روحانی زندگی میں کبھی کسی ناانصافی کا شکار ہوگا۔ ہماری تخلیق اور خلا میں بے رنگ غیر ظاہری چنگاریاں ہیں۔ وہ خود کوئی رنگ پیدا نہیں کرتے۔ یہ چنگاریاں ہماری سانسوں کا حصہ ہیں۔ جب لوگ بری زندگی گزارتے ہیں تو یہ چنگاریاں سیاہ اور بھوری ہو جاتی ہیں اور ہمارے جسم کے ذریعے ہماری روح میں داخل ہوتی ہیں۔ آہستہ آہستہ لیکن مسلسل ہماری روح ان تاریک عناصر کو زیادہ سے زیادہ جمع کرتی ہے جو اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ معیار اور مقدار کا تعین ہمارے برے اعمال سے ہوتا ہے۔
یہ جانے بغیر کہ ہم اپنی منفرد قیمتی روح کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ہم ایک بے مقصد مادیت پرستی اور دنیاوی زندگی گزارتے ہیں۔ ویسے ہم اپنے بنے ہوئے انسان ساتھیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بہت سی بری حرکتیں کرتے ہیں۔ ہم لاشعوری زندگی گزارتے رہتے ہیں کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری روح تاریکی سے بھری ہوئی ہے، خراب ہو گئی ہے اور اس طرح روحانی زندگی میں معذور ہو جاتی ہے۔ نوٹ: جیسا کہ میں نے اپنی کتابوں میں کئی بار وضاحت کی ہے کہ ہمارے جسم میں روح زمین پر 80 سالوں میں اتنی ہی ترقی کر سکتی ہے جتنی روحانی دنیا میں 30 ملین سالوں میں ہوتی ہے۔ تاہم اس تیز رفتاری کے ذریعے اب ہم اپنی روح میں برے اور طریق عناصر بھی پیدا کر رہے ہیں۔ درج ذیل مثالوں سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ اس کے نتائج کتنے المناک ہو سکتے ہیں۔ پہلے واقعے میں امریکہ میں ایک شخص صرف ایک ریاست سے دوسری ریاست جانا چاہتا تھا۔ وہ حادثاتی طور پر نیوزی لینڈ جانے والے ہوائی جہاز میں سوار ہو گیا۔ جب 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی طیارہ نہ اترا تو اس نے ملازمہ سے پوچھا کہ طیارہ آخر کب اپنی منزل پر پہنچے گا۔ جب اس نے اسے بتایا وہ نیوزی لینڈ جا رہے تھے، وہ چل بسا۔ ایسا ہی کچھ ایک مسافر کے ساتھ ہوتا ہے جو غلطی سے غلط ٹرین پر چڑھ جاتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ ایک مختصر سفر لامتناہی طویل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اس کتاب کا آخری باب ہے، میرے آسمانی والدین کی طرف واپسی کا راستہ، مائی وے بیک ٹو مائی ہیونلی فادر۔ یہ کتاب اس باب کے ساتھ ختم ہوتی ہے، لیکن خدا اور انسانیت کے لیے میرا مشن جاری ہے۔ کاش میں اس کتاب میں وہ سب کچھ لکھ سکتا جو میں جانتا ہوں، لیکن یہ ناممکن ہے۔ اس لیے میں اپنے سب سے پیارے آسمانی والدین سے دعا کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں میں اس کے بارے میں سب کچھ بنی ہوئی انسان کے ساتھ بانٹنا جاری رکھوں۔ خدائی مشاہدات کو بانٹنے کا مطلب ہمارے خالق کی حقیقی عبادت ہے۔ شیئرنگ کی خاص بات خدا کی لامتناہی محبت ہے۔ انسانیت کے لیے اپنا حقیقی گھر تلاش کرنے اور ابدی زندگی میں لامتناہی محبت حاصل کرنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ میری تمام کتابیں میرے محبوب خالق کے ساتھ میرے پورے اسرار اور صوفیانہ سفر کے بارے میں بتاتی ہیں۔ خدا نے مجھ سے پوچھا، جو کچھ تو نے دیکھا، سنا اور تجربہ کیا وہ سب انسانیت کے ساتھ شیئر کر۔ یہ انسانوں کو ان کے حقیقی گھر میں واپس لے آئے گا اور مجھ سے ملنے کا مختصر ترین راستہ ہے۔ اب خاص طور پر اس لمحے میں ہم پہلے سے ہی خدا کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ اگر انبیاء اور عیسیٰ نے جو کچھ دیکھا، سنا اور تجربہ کیا وہ سب کچھ انسانیت کے ساتھ شیئر کیا ہوتا، خدا کی شناخت کے بارے میں کوئی الجھن نہیں ہوتی اور نہ ہی انسانیت کو جنتوں کی طرف واپسی کا راستہ تلاش کرنے میں جدوجہد کرنی پڑتی۔ خدا کی منشا نے مجھے زندگی کے بہت سے سبق سکھائے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مجھے اس راستے پر خود ہی چلنا ہے۔ خدا کی نئی دنیا کو دریافت کرنے کے لیے مجھے اس زمین کو اور اس کے دنیاوی معاملات پیچھے چھوڑنا پڑا۔ اس پرانی ظاہری نظر آنے والی دنیا میں اپنے پیارے آسمانی والدین کے لیے کوئی دل نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ صرف ایک دوسرے کے لیے یا اپنے نبیوں سے اور نجات دہندگان کے لیے جذبات رکھتے ہیں۔ میں اتنی دور خدا کی نئی دنیا کو دریافت کرنے آیا ہوں، مجھے اس حقیقت کی عادت ہو گئی ہے کہ ہر کوئی میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ زمین پر خدا کی منشا کے لیے جاتے ہوئے میں بے گھر ہو گیا کیونکہ مجھے کہیں بھی گھر محسوس نہیں ہوتا۔ لاتعداد جنتوں کا سفر کرنے کے بعد میں اپنے لیے اجنبی بن گیا کیونکہ میں نے اپنی شناخت کھو دی تھی۔ میں اب نہیں جانتا کہ میں کون ہوں اور نہ ہی یہ کہ میرا تعلق کہاں سے ہے۔ ہر رات جب میری روح ابدی زندگی کے مختلف جہانوں میں اپنے سفر سے میرے جسم میں واپس آتی ہے، مجھے پہلے لمحے میں اپنا نام بھی نہیں یاد رہتا۔ میری یادداشت تھوڑی دیر بعد واپس آتی ہے
اور یہ کہ میں جانتا ہوں کہ میں جرمنی میں اپنے خاندان کے ساتھ ہوں۔ ہر رات جب میری روح ابدی زندگی میں اپنے سفر سے واپس آتی ہے تو میں دوبارہ وہی تجربات کرنے کی فکر کرتا ہوں۔ اب میں سمجھ سکتا ہوں کہ خدا اپنی تخلیق میں کیوں اجنبی ہے، کیونکہ وہ مستقبل میں بھی نئی تخلیقات و مخلوقات کی تخلیق کے لیے سفر کر رہا ہے۔ میں واقعی میں نہیں جانتا کہ میرا تعلق ماضی، حال یا مستقبل سے ہے۔ یہ بے یقینی میرے دل میں گہرا درد پیدا کرتی ہے اور میں اپنے لیے اجنبی بن جاتا ہوں۔ کئی بار اپنی روحانی نشوونما کے دوران میں نے محسوس کیا کہ خدا ان دردناک لمحات میں کسی سے ملنا چاہتا ہے۔ اس وقت آپ اپنی شناخت کھو دیتے ہیں اور صرف خدا کو چاہتے ہیں، اور آپ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہوتا۔ مجھے اس کا احساس ہوتا ہے کہ میں صرف اس لیے یہ روحانی مشاہدات اور تجربات حاصل کر سکتا تھا کیونکہ میں صرف خدا کی خواہش رکھتا تھا، اور میرے دل میں کوئی دوسری خواہش نہیں تھی۔ جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس ابدیت میں صرف آپ ہی ہیں، یہ نہ صرف محبت کا شدید لمحہ ہے بلکہ یہ تجربہ آپ کو خدا کی محبت میں صوفیانہ بنا دیتا ہے۔ یہ وہ خاص لمحہ بھی ہے جب آپ خدا کا عکس بن جاتے ہیں اور اپنے آسمانی والدین کی طرح محسوس کرتے ہیں۔ اس طرح آپ اپنے محبوب خالق کے بارے میں بہت سے راز دریافت کر لیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے لیے اجنبی بن جاتے ہیں کیونکہ آپ کو سمت یا اپنی منزل کا پتہ نہیں ہوتا۔ آپ اس ہوا کی مانند ہو جاتے ہیں جسے کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کس طرح بادل آنکھیں اور دماغ ابدی زندگی کی مختلف سمتوں میں دھکیلتے ہیں، جہاں وہ ایک دوسرے سے آزاد ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کچھ لینا دینا نہیں چاہتے ہیں۔ اس سے یہ احساس بڑھتا ہے کہ آپ کہیں سے بھی تعلق نہیں رکھتے، نہ جنتوں میں اور نہ ہی ابدی زندگی میں کہیں اور سے۔ خدا کی محبت اور روشنی آپ کے تحلیل شدہ حواس کو یکجا کرتی ہے اور آپ کو ایک نئی شناخت کے ساتھ ایک نئے شخص سے ملتی ہے۔ کون حیران ہوتا ہے جب ایک نئی شناخت میں پرانی ذات سے کوئی مماثلت نہیں رہی۔ اس نئی شناخت کے ساتھ آپ خدا کی فطرت کو اپناتے ہیں اور مخلوق کے مالک بن جاتے ہیں۔ اس نئی شناخت کو کیا نام دوں؟ کمال، روشن خیالی، تصوف؟ کوئی لفظ مناسب نہیں لگتا۔ اس لمحے میں آپ دنیا کو اپنے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ الفاظ اس مرحلے کو بیان نہیں کر سکتے۔ اس نئی زندگی کی صورتحال آپ میں ابدیت کو، پوری خاموشی کو آشکار کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ اندرونی دنیا کا تمام سکون آپ کے ذریعے بہتا ہے۔ تمام روحانی تخلیقات اور جنتیں آپ میں بس جاتے ہیں اور جذبات اور محبت کا حقیقی ذریعہ بن جاتے ہیں۔ آپ سورج بن جاتے ہیں جو دوسروں کو گرمی دیتا ہے، نیلے آسمان پر بادل کی طرح ہر دل کو تسلی دیتے ہیں، اور بارش کی طرح آپ زندگی کا پانی دیتے ہیں۔ جو بھی اسے صرف ایک بار پیتا ہے اسے پھر پیاس نہیں لگے گی۔ آپ ایک ایسا راگ بن جاتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے سنا جا سکتا ہے۔ آپ کی زندگی رنگین ہو جاتی ہے اور آپ کی روح ایک ایسی بے مثال خوشبو لے لیتی ہے جس کا موازنہ اس دنیا کی کسی چیز سے نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ عطر یا پھولوں کی خوشبو سے بھی نہیں۔ یہ وہ لمحات ہیں جب آپ خدا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے خالق جس کے لیے آپ نے مختلف جنتوں میں تلاش کی اور جسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آگے کیا ہے؟ ایک عجیب تخلیق، ایک عجیب جنت اور ایک پراسرار مستقبل کا ایک نیا سفر آپ کے سامنے ہے۔ جتنا زیادہ ہم اپنے خالق اور ابدی زندگی کے بارے میں جانیں گے، اتنا ہی زیادہ ہمیں احساس ہوگا کہ ہم ان کے بارے میں کتنا کم جانتے ہیں۔ روحانی دنیا کی لاتعداد تخلیقات اور جہان پیچھے رہ گئے،
کیونکہ وہ اپنے خالق کی قدر و قیمت کو جاننا نہیں چاہتے تھے۔ ہر وہ ہستی جو خدا سے منہ موڑ لیتی ہے روحانی دنیا میں اپنے زوال کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ یہ ہر وجود پر لاگو ہوتا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ ہم ابلیس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو شیطان بن گیا ہے۔ ایک انسانی روح، ایک فرشتہ یا کوئی اور گرا ہوا وجود، جیسے ہی خدا کا نور کسی وجود کو چھوڑتا ہے اس روح میں تاریکی پھیل جاتی ہے اور اسے تاریک جہانوں میں کھینچ لیتی ہے، جہاں بہت سے مسائل، لامتناہی درد اور مصائب اس کے منتظر ہیں۔ اگر آپ ان گنت جنتوں کا روحانی دنیا کے بہت سے جہانوں اور زمین سے موازنہ کریں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ صرف جنتیں ہی ہمیشہ ایک پراسرار اور صوفیانہ چشمے سے گھری ہوئی ہیں۔ ہمیں زندگی کے مقصد اور خدا کی قدر سے ہمیشہ آگاہ رہنا چاہیے۔ یہ واحد راستہ ہے جس سے ہم اپنی روح کے لیے روشنی حاصل کر سکتے ہیں، یا اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ ہم اسے دوبارہ کھو نہ دیں۔ تمام مخلوقات جن کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بے شمار جد و جہد اور بہت زیادہ مصائب اور درد سے دوچار ہیں۔ اگر کسی کے دل میں اندھیرا داخل ہو جائے تو خدا کا نور اس سے نکل جاتا ہے۔ بنجر زمین کی طرح وہ اب کوئی نیا پھل نہیں لاتا۔ یہ شخص اپنے زوال کی طرف گامزن ہے۔ اگر ایسا شخص مر جاتا ہے تو موت کا فرشتہ نمودار ہوتا ہے اور اس سے مخاطب ہوتا ہے، تم میرے لیے بہت عجیب ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری تاریکی میری روشنی کو چھوئے۔ تمہیں جلد از جلد وہاں ہونا چاہیے جہاں سے تمہارا تعلق ہے۔ جب موت کا فرشتہ کسی ایسے شخص سے ملتا ہے جس کی روح نور سے معمور ہوتی ہے تو وہ اسے اپنی جنتوں کے جہانوں میں ایک طویل عرصے کے لیے مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعو کرتا ہے۔ وہاں وہ اس روح سے کہتا ہے، میں اور میرے جہانوں میں موجود مخلوق تمہارے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ تمہیں تسلی دیں تاکہ تم دنیا کی ان پریشانیوں کو بھول جاؤ جو تم پیچھے چھوڑ آئے ہو۔